شفق کا فون کافی دیر سے بج رہا تھا۔ اس کا دل نہیں کر رہا تھا کہ وہ کسی سے ملے۔ فون مسلسل بجتا جا رہا تھا تو ناچار شفق کو اٹھانا پڑا۔ ہیلو ہیلو، کیا میری بات مسز اسفن سے ہو سکتی ہے؟ جی میں بات کر رہی ہوں، کیسی ہیں آپ؟ جی فائن، آپ کون؟ میم میں اسفن سر کا مینیجر بات کر رہا ہوں۔ میں آپ سے سر کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، مگر پلیز آپ ان کو بتائیں گی نہیں۔ اسفن کا نام سنتے ہی شفق کے کان کھڑے ہوئے۔ آپ پلیز بے فکر ہو کر بولیں، میں اسفن سے کچھ نہیں کہوں گی۔ ویسے سب ٹھیک تو ہے؟ نو میم، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ میم کیا سر نے ڈرنک کرنی اسٹارٹ کر دی ہے؟ واٹ؟ آپ کیا بکواس کر رہے ہیں؟ اسفی کو تو کبھی ایسی چیزوں کا ہاتھ نہیں لگاتے۔ شفق کا دماغ مقابل کی بات سے خراب ہوا۔ شفق کا دل ٹوٹنے لگتا ہے۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ اسفن تو ڈرنک، یہ کیسے ممکن ہے؟ میم آپ ناراض مت ہو، بٹ ہم سب کو لگتا ہے سر کو کوئی پرابلم ہے۔ سر پہلے جیسے نہیں رہے۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کیا ہوا ہے اسفی کو؟ دیکھیں میم، ان کا رویہ بہت بدل گیا ہے۔ سر بات بات پر غصہ کرتے ہیں۔ بات اب یہاں تک پہنچ گئی کہ وہ ہاتھ بھی اٹھانا شروع ہو گئے ہیں۔ ہمارے کتنے ہی مین اسٹاف کے ممبرز ہم سے ناراض ہو گئے ہیں۔ میڈم میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے لگتا ہے آپ کو سر کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ اسفن صاحب آفس میں بہت بدل چکے ہیں۔ وہ زیادہ تر سوتے رہتے ہیں اور جب جاگتے ہیں تو ورکروں پر بلا وجہ غصہ کرتے ہیں۔ ہمیں شک ہے کہ شاید وہ شراب پینے لگے ہیں۔ شراب؟ اسفن اور شراب؟ یہ ممکن نہیں، وہ تو کبھی بھی ایسے نہیں تھے۔ میڈم وہ واقعی ایسے نہیں تھے، لیکن اب آفس میں ان کی موجودگی بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ وہ رباب، وہ بتاتے ہوئے تھوڑا جھجکا، ان کی نئی سیکرٹری بس اسی کی بات مانتے ہیں۔ ہم سب بہت پریشان ہیں۔ شفق کے ہاتھ سے فون گرنے لگتا ہے، لیکن وہ خود کو سنبھالتی ہے۔ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ حالات اتنے بگڑ گئے ہیں۔ کیا وہ واقعی شراب پینے لگا ہے؟ شفق کو اپنی آواز کسی کھائی میں سے آتی محسوس ہوئی۔ ہمیں تو یہی لگتا ہے میڈم، وہ دفتر میں آتے ہیں لیکن زیادہ تر سوتے رہتے ہیں یا بالکل خاموش بیٹھے رہتے ہیں۔ وہ پہلے جیسے محنتی اور خوش مزاج نہیں رہے۔ آج آفس میں اسفن صاحب کی نے ایک میٹنگ میں سب کے سامنے چیخنا شروع کر دیا کہ ان کی طبیعت میں کبھی نہیں تھا۔ ڈیلز کا پروجیکٹ مکمل طور پر فیل ہو چکا ہے اور ورکرز چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ میڈم ہم سب بہت پریشان ہیں۔ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو کمپنی کو بہت نقصان ہوگا۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اسفن صاحب کو کیا ہوا ہے۔ مجھے سچ سچ بتائیں، کیا یہ سب رباب کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ شفق نے بہت ہمت کر کے سوال کیا۔ میڈم میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن اسفن صاحب کے رویے میں تبدیلی ضرور آئی ہے جب سے رباب آفس میں آئی ہے۔ ٹھیک ہے، بتانے کا شکریہ۔ شفق نے فون ابھی بند کیا ہی تھا کہ اسے لگا اس کی باتیں کوئی سن رہا ہو۔ اٹھ کر دروازے تک گئی تو ایک ملازم اس کے دروازے کے باہر کھڑا تھا۔ شفق کے دروازہ کھولنے پر وہ ایک دم پریشان ہوا۔ کیا کر رہی تھی تم یہاں؟ وہ کھانا لگا دیا ہے، آپ آ جائیں۔ شفق نے اسے ڈانٹ کر پھر مخاطب کیا، میں نے تمہیں کہا تھا کھانا لگانے کے لیے۔ جب تک میں کوئی کام نہ کہوں اپنی مت کیا کرو اور آئندہ میرے کمرے کے باہر نظر مت آنا۔ وہ ملازم پر چلائی، سارا نظام درہم برہم ہو گیا ہے۔ مجھے آج اسفن سے بات کرنی ہوگی۔ وہ آج اسپیشل تیار ہو رہی تھی۔ وہ جانتی تھی خوبصورتی اسفی کی کمزوری ہے۔ شفق نے سب ملازموں کو چھٹی دی تھی۔ وہ یہ ٹائم اکیلے گزارنا چاہتی تھی۔ شفق نے اسفن کا پسند کا کھانا بنوایا تھا، ٹیبل کو سیٹ کیا، کینڈلز کے ساتھ رومانٹک ماحول بنایا۔ شفق نے اسفی کی دلائی ہوئی نیٹ کی بلیک ساڑی پہنی، جس کا گلا بیک لیس تھا، بازو بھی سلیو لیس تھے۔ بالوں کو بلو ڈرائی کیا، اپنے فائنل لک دیکھی، خود کو مضبوط کیا۔ ہر صورت مجھے اسفن کو آج اپنا بنانا ہے۔ اسفن گھر پہنچا تو خاموشی تھی۔ اس کے سر میں شدید دھماکے ہو رہے تھے۔ اسے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے کیا ہوتا جا رہا ہے۔ آج آفس میں بھی بلا وجہ کا غصہ، وہ شدید چڑچڑا سا ہو رہا تھا۔ اپنی بیوی کو تو کتنے دنوں سے بھول بیٹھا تھا۔ اسفن اندر آیا تو اس سے سامنے ہی شفق کھڑی نظر آئی، بلیک کلر کی نیٹ کی ساڑی میں اس کا ہوش روبا حسن۔ اسفن کو بہت کچھ یاد دلا گیا۔ یہ سب کیا ہے شفق؟ مجھے لگا کتنے دن سے ہم نے ٹائم اسپینڈ نہیں کیا، تم بھی بہت مصروف ہو گئے ہو، میری طرف دیکھتے بھی نہیں۔ میں نے سوچا شاید ایسا کرنے سے میری طرف تمہاری نگاہیں کرم ہو جائے۔ آخر میں کہتے ہوئے شفق کی آنکھ میں ہلکی سی نمی آئی۔ اسفن اپنا سر جھکا گیا۔ وہ تھوڑا سا شرمندہ ہو گیا۔ اس کے سر میں شدید لہر اٹھ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کا سر درد سے پھٹ جائے گا۔ ہر شفق کو ٹائم دینا چاہتا تھا،
وہ کتنے دن سے شفق کو اگنور کر رہا تھا اور اس وجہ اس کی سر درد تھی، اور جب شفق کے پاس آنا چاہتا تھا اس کے سر میں ایک عجیب سی لہر دوڑتی۔ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا وہ کیا کر رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے۔ وہ خود پر قابو پانے کی کوشش بھی کرتا مگر اسے یاد ہی نہ رہتا وہ کیا کر چکا ہے۔ اسے اپنے جسم میں کمزوری محسوس ہو رہی تھی، وہ شفق کی طرح بڑھا تھا۔ اسے اپنی باہوں میں بھرا، شفق اس کے گلے لگتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ آج کتنے دنوں کے بعد اشوی نے اسے پیار سے بلایا تھا، کتنے دن بعد اس کو اپنی باہوں میں لیا تھا۔ اسے یقین تھا رباب والی بات غلط ہوگی، اس کا اشوی ایسا نہیں تھا، وہ اس کے ساتھ دھوکہ نہیں کر رہے گا۔ شفق نے اس کے کالر کو مٹھیوں میں جکڑا۔ اشوی تم میرے ہو نا، بولو میرے علاوہ کبھی تمہارے دل اور دماغ میں کوئی اور نہیں آئے گی۔ اب وہ سسک رہی تھی۔ اسفند اسے حیرانی سے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا ہے شفق، تم کیوں رو رہی ہو ایسے؟ شفق کو ایسے روتا دیکھ کر اسے کچھ ہو رہا تھا۔ پہلے مجھ سے وعدہ کرو میرے رہو گے ہمیشہ۔ اشوی میں تمہاری دوری برداشت کر لوں گی مگر بے وفائی نہیں۔ وعدہ کرو کبھی بے وفائی نہیں کرو گے۔ دوسری عورت کا غم میں برداشت نہیں کر سکوں گی۔ اب وہ اشوی کا چہرہ ہاتھوں میں پکڑے دیوانوں کی طرح چوم رہی تھی۔ اسفند کا سر درد سے بڑھ رہا تھا مگر شفق کی تکلیف وہ دل میں محسوس کر رہا تھا۔ شفق کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ میری جان میں بے وفا ہوتا تو تم سے پہلے بھی میری بہت سی گرل فرینڈ ہوتی مگر میرا ماضی صاف تھا، تو اب تو میرا عشق میرے پاس ہے۔ میں محبت میں شرک کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہم مت پالا کرو۔ شفق اشوی کو بولتے ہوئے نوٹ کر رہی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں مگر اسے کوئی ایسی نشانی نظر نہیں آئی تھی جس سے لگے وہ نشے میں ہے۔ وہ بات بھی ٹھیک کر رہا تھا، پھر آفس میں کیوں سب کو لگ رہا تھا اشوی نشہ کر رہا ہے۔ اشوی نے اپنا ماتھا شفق کے کندھے پر رکھا۔ شفق کے دل میں سکون کی لہر دوڑی۔ کھانا لگاؤں اشوی، ٹھنڈا ہو جائے گا۔ آج تمہارا پسند کا لازانیہ بنایا ہے، ساتھ اٹیلین اسٹیک۔ واہ، بھوک تو مجھے لگ رہی ہے، چلو لگاؤ، میں فریش ہو کر 2 منٹ میں آیا۔ اسفند شفق کا ماتھا چومتا اوپر چلا گیا۔ شفق جلدی سے کھانا لگانے لگی، سب کچھ گرم کر کے وہ لگا چکی تھی۔ کافی دیر ہو گئی تھی، اشوی نیچے نہیں آیا۔ شفق فکر سے اوپر گئی تو اشوی صوفے پر بیٹھا خلا میں کچھ گھور رہا تھا۔ اس نے تو کپڑے بھی نہیں بدلے تھے۔ شفق نے آگے بڑھ کر اس سے ہلایا۔ کیا ہوا ہے اشوی؟ اشوی نے شفق کا ہاتھ جھٹک دیا۔ اشوی، شفق کی آنکھوں میں خوف اور حیرانی تھی۔ اشوی تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم ابھی تو بالکل ٹھیک تھے، جاؤ یہاں سے۔ اشوی کا چہرہ سپاٹ تھا۔ نہیں، آج نہیں جاؤں گی، بہت ہوا تمہارا تماشا۔ نیچے تم کچھ اور تھے اور اب تم کچھ اور ہو۔ میں نیچے کھانے پر انتظار کر رہی ہوں اور تم یہاں بیٹھے ہو۔ اسفند کیوں کر رہے ہو یہ سب، کس بات کی سزا دے رہے ہو؟ میرا اشوی ایسا تو نہیں تھا۔ وہ صوفے پر اس کے ساتھ بیٹھی اشوی نے اس کا بازو پکڑ کر نیچے گرا دیا۔ تجھے سمجھ نہیں آتی میری بات، دفع ہو جا، دفع ہو جا۔ اسفند دانت مینچ کر بول رہا تھا۔ شفق تو کتنی دیر زمین پر بیٹھی رہی۔ اشوی تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں ہوں تمہاری شفق، میری طرف دیکھو۔ وہ پھر سے اٹھی۔ اسفند میں مر جاؤں گی، یہ مذاق مت کرو، مجھ پر رحم کھاؤ۔ اس سے پہلے کہ شفق اسے چھوتی، اس نے شفق کے بال گدی سے پکڑ کے کھینچے اور اسے سیدھا کیا۔ تجھے میں نے بولا نا تجھے سمجھ نہیں آتی، میری بات سن تو۔ اسفند کی شفق نہیں ہے، سنا تو نے، تو اسفند کی شفق نہیں ہے۔ اب اس کمرے میں دوبارہ قدم رکھا تو تیری کھال کھینچ لوں گا۔ اس نے اب کی بار پہلے سے بھی زیادہ تیزی سے دھکا دیا۔ شفق کا سر بیڈ کے کنارے سے لگا۔ شفق خوف سے کانپ رہی تھی۔ اسفند کا کبھی یہ روپ بھی سامنے آئے گا؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ روئے، چیخے یا چلائے، کیا کرے؟ وہ بھاگتی ہوئی نیچے گیسٹ روم چلی گئی۔ دروازے کے ساتھ ٹیک لگاتے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اس کی زندگی کیا سے کیا ہو گئی تھی۔ اس کا اسفند تو کبھی اس کے ساتھ اونچی آواز میں بولتا نہیں تھا، آج اسے تو کر کے بات کر رہا تھا۔ شفق کو روتے روتے خیال آیا کہ اسفند کا موبائل باہر ڈائننگ پر ہی تھا۔ اگر اسفند کسی اور عورت میں دلچسپی لے رہا ہے تو اس کے موبائل میں کوئی سراغ ہوگا۔ وہ اسفند کا موبائل اپنے کمرے میں لے، کمرے کی کنڈی لگائی، موبائل آن کیا، شکر ہے پاس ورڈ نہیں تھا۔ سب سے پہلے کالنگ لسٹ دیکھی، لاسٹ کال رباب۔ یہ کال صرف 10 سیکنڈ کی تھی۔ 10 سیکنڈ میں کیا بولا ہوگا رباب نے؟ ساری ہسٹری چیک کی، رباب کی ہر کال صرف 10 سیکنڈ کی تھی۔ اسفند نے کبھی اسے کوئی کال نہیں کی مگر اس کی کال روز رات کو ایک ہی مخصوص ٹائم پر، وہ بھی صرف 10 سیکنڈ کی، دیکھ کر اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی 10 سیکنڈ میں وہ آخر اسفند کو ایسا کیا بولتی ہے۔ میسج چیک کیے، ان میں بھی اسفند کی طرف سے کوئی میسج رباب کے لیے نہیں تھا، صرف رباب کے میسج چمک رہے تھے اور ہر میسج صبح کا تھا اور ہر میسج میں صرف لکھا تھا اسفند۔ شفق نے اپنا سر پکڑ لیا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہے۔
رات 9 بجے کی کال صرف 10 سیکنڈ کی اور میسج صرف 9 بجے کا۔ شفق کے دل نے بے اختیار ہی نکلا شفق کے دل سے بے اختیار ہی نکلا، یا اللہ میری مدد کر۔ اچانک موبائل فون پر پاپا کالنگ لکھا نظر آیا۔ شفق بغیر کچھ سوچے سمجھے وہ کال اٹھا لیتی ہے اور ایک ایک بات اپنے سسر کے گوشے گزار کر دیتی ہے۔ رباب اور صائم کا جادو کا کھیل اپنے عروج پر تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اپنی چالیں چل رہی تھی اور رباب کو لگتا تھا کہ سب کچھ اس کے قابو میں آ رہا ہے، مگر ایک مسئلہ تھا، اسفند۔ وہ رباب کی جادوئی چالوں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو جاتا تھا اور یہی بات رباب کو مسلسل پریشان کیے رکھتی تھی۔ اسفند آسان شخص نہیں ہے رباب، اس کی قوت ارادی بہت مضبوط ہے، اسے قابو کرنا مشکل ہے مگر ناممکن نہیں۔ تمہیں اس کے قریب جانے کا کوئی اور راستہ نکالنا ہوگا۔ قریب کیسے جاؤں؟ رباب نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا، وہ تو میری طرف دیکھتا بھی نہیں، ہر بار جب میں اسے فون کرتی ہوں بس ہاں ثابت ہو جاتا ہے۔ صاحب نے غور سے رباب کو دیکھا اور کہا، تمہیں اپنی چالوں میں کچھ تبدیلی لانی ہوگی اور کسی اور طریقے سے قابو کرنا ہوگا۔ رباب نے ناگواری سے سر ہلایا، وہ بڑا ہی کمینہ نکلا، جتنا مرضی سا جادوگر ہو وہ میرے بس میں نہیں آتا، نہ ہی میری طرف کوئی توجہ دیتا ہے، اور وہ جیسے پتھر کا بنا ہوا ہے۔ صاحب نے پرسکون انداز میں کہا، تمہیں اس کے قریب جانا ہوگا، کسی طرح اسے خود کے قریب آنے پر مجبور کرنا ہوگا۔ رباب نے جھنجھلا کر کہا، قریب کیسے جاؤں؟ وہ تو میرے ہاتھ بھی نہیں لگاتا، وہ صرف میری آواز سنتا ہے اور ہپنوٹائز ہو جاتا ہے۔ رباب نے تلخی سے کہا، مگر اس کے بعد وہ کچھ نہیں بولتا، جیسے میری آواز سن کر جمود میں چلا جاتا ہوں، کسی قسم کا رد عمل نہیں دیتا، بس خاموشی سے میری باتوں کو سنتا رہتا ہے اور پھر ویسے کا ویسا رہتا ہے۔ صاحب اب میں اسے صرف اپنے قابو میں نہیں لانا چاہتی، میں چاہتی ہوں کہ وہ مجبور ہو کر مجھے چھوئے اور شفق یہ سب دیکھے۔ رباب نے اپنی آواز میں خباثت چھپاتے ہوئے کہا۔ صاحب نے دلچسپی سے پوچھا، کیسے کروں گی یہ سب؟ اس نے تو بہت محتاط رہتا ہے، وہ تمہارے جادو اسفن تو بہت محتاط رہتا ہے، وہ تمہارے جادو کے باوجود تم جیسے جسمانی طور پر دور ہی رہتا ہے۔ رباب نے ایک مکروہ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، یہی تو کمال ہے میرے جادو کا، میں اسے اتنی شدت سے اپنی آواز کے سحر میں جکڑ لوں گی کہ وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے گا، اسے مجبور کر دوں گی کہ وہ مجھے چھوئے، اور جب شفق یہ منظر دیکھے گی تو اسے سمجھ آئے گا کہ اسفن پر میری کتنی گہری گرفت ہے، میں نے بہت وقت اور محنت لگائی ہے اس پر قابو پانے میں، وہ میری آواز کا غلام بن چکا ہے، اور جہاں تک شفق کا تعلق ہے وہ اس کے دل میں ایسی آگ بھڑکائے گی کہ وہ کبھی اسفن کو معاف نہیں کرے گی۔ صائب نے اسے منتبہ کیا، رباب یہ کھیل دونوں طرف تلوار جیسا ہے، ایک غلط قدم اور تم سب کچھ کھو سکتی ہو۔ صاحب نے رباب کے قریب ہوتے ہوئے کہا، اسے بھاگنے کا کوئی موقع نہ دو، تمہارے پاس اس کی کمزوری ہے، تمہاری آواز، تمہیں وہ لمحہ تلاش کرنا ہوگا جب وہ تمہارے سحر میں مکمل طور پر ڈوب جائے، اور پھر شفق کو تمہاری اور اس کی حالت میں دیکھنا ہوگا۔ رباب کے دل میں شیطانی ہنسی پھوٹ پڑی، اور جب شفق یہ سب دیکھ لے گی تو وہ خود ہی اس رشتے کو توڑ دے گی۔ شادی کو 1 ہفتہ ہو گیا تھا مگر حمدان اور حنا کی دماغی کیفیت ایک ہی جیسی تھی، دونوں بس ایک دوسرے سے بدلہ ہی لیتے رہتے۔ فیصل تو دونوں کی نوک جھونک کو بہت انجوائے کرتا ہے، دادی سمجھاتی تھی مگر آسیہ بیگم کو حنا اپنے بیٹے کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ایک آنکھ نہ بھاتی، وہ اسے کبھی باتیں سناتی کبھی طنز کرتی، مگر حنا ہنس کر اگنور کر دیتی، وہ اپنی زندگی کے ساتھ سمجھوتا کر چکی تھی کہ آسیہ کا رویہ ایسا ہی رہے گا، سو خود کو جلانے سے بہتر ہے وہ چیزوں کو اگنور کرے۔ آج بھی حمدان کے سر پر بیٹھی اس کے کان بھر رہی تھی، یہ تم ذرا کم منہ لگایا کرو حنا کو، توبہ توبہ یہ گز بھر کی زبان، نہ ساس کا خیال نہ شوہر کا، ذرا اس کو روک میں رکھو، یہ ہر وقت کا ہنسی مذاق مجھے پسند نہیں۔ حمدان نے آسیہ کی بات سن تو لی مگر اسے اپنی ماں کی ذہنیت پر دکھ ہوا، امی فروا چچی نے تو فائزہ کو بہت پیار سے رکھا ہوا ہے، شادی تو انہوں نے بھی مجبوری میں ہی کی تھی، مگر میں نے ان کا فائزہ کے ساتھ کبھی بھی ساس والا رشتہ نہیں دیکھا، وہ فائزہ کی چچی ہی ہے اب تک، مگر آپ تائی نہیں رہی ساس بن گئی ہے۔ حمدان میں تمہیں دیکھ رہی ہوں تم بہت زیادہ سائڈ لے رہے لگے ہو اپنی بیوی کی، مت بھولو یہ وہی بیوی ہے جس سے شادی کرنے کے لیے تم 2 فٹ اچھلتے تھے۔ آسیہ کو حمدان کا کہنا
کا حنا کا فیور کرنا بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ میں سائڈ نہیں لے رہا، اور آپ میری اور حنا کی بات بار بار مت کیا کریں۔ شادی جیسے بھی ہوئی، مگر اب حنا میری بیوی ہے، میری عزت ہے۔ آپ سے بہتر یہ بات کون جان سکتا ہے؟ ہمارا بچپن آپ کے سامنے گزرا ہے، میں اور حنا ایسے ہی رہیں گے، ٹام اینڈ جیری۔ آپ کی ایک ہی بہو ہے، تھوڑی گنجائش نکالے اس کے لیے۔ وہ کہتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ حنا بیڈ پر الٹی لیٹی ہوئی ہارر مووی دیکھ رہی تھی۔ اسے نہیں پتہ چلا حمدان کب اس کے پیچھے کھڑا ہوا۔ کمرے کی لائٹس بند تھی۔ اپنی طرف سے حنا کو یہ گمان تھا کہ وہ بہت بہادر ہے۔ حمدان چپکے سے حنا کے کان کے پاس زور سے بھونک کرتا ہے۔ حنا ایک دم اپنی جگہ سے اچھلتی۔ حمدان نے پاگلوں کی طرح ہنستے ہوئے لائٹ جلائی۔ حنا اسے خاک کر دینے والی نگاہوں سے گھورتی ہے۔ وہ اپنی تمام تر حشر سوانیوں کے ساتھ بیڈ پر کھڑی تھی۔ ایک ہاتھ کمر پر رکھے اس کا انداز لڑنے والا تھا۔ کیا بدتمیزی تھی یہ! حمدان مجھے ڈرا رہے تھے۔ حمدان اس کے سراپے سے نظر چراتا اس کا دوپٹہ دیکھ رہا تھا، یہاں وہاں۔ سائڈ ٹیبل پر پڑا دوپٹہ اس کے منہ پر پھینکا تو حنا بھی خجل ہوئی۔ میں تمہیں ڈرا ہی نہیں رہا تھا، ڈرا چکا ہوں۔ بیڈ سے نیچے اترو۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے نیچے اتارا۔ کسی دن میں ڈرا دوں گی تو رونا مت۔ حنا کی وارننگ پر حمدان نے حنا کا ہی جملہ بولا جو وہ اکثر بولا کرتی تھی، مر گئے حمدان کو ڈرانے والی۔ اور میری نقل کیوں کر رہے ہو؟ بیڈ شیٹ صحیح کرتی ہوئی حنا کا ہاتھ رکا۔ اب سارا دن میرا دماغ کھاتی ہو بول بول کر تو منہ پر آ گیا۔ یہ مووی اچھی تھی؟ حنا سے مووی کا پوچھا اور ریموٹ سے مووی کو پلے کیا۔ کلاس کی مووی ہے، مگر تم ڈر جاؤ گی، سوچنا بھی مت دیکھنے کا۔ حنا مذاق اڑا رہی تھی حمدان کا۔ وہ بچپن سے ڈرنے والی باتیں اور چیزیں نہیں دیکھتا اور سنتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اس کے ساتھ بھی ویسا ہو رہا ہے۔ موٹو مجھے چڑھا مت، میں پوری مووی دیکھ کر بتاؤں گا۔ حنا کو کوئی مووی دیکھنے والا ساتھ مل گیا تھا، اسے اور کیا چاہیے تھا؟ چلو لگاؤ پھر تمہاری بہادری کے نظارے تو کروں۔ وہ اپنا تکیہ اٹھا کر نیچے کارپیٹ پہ رکھتی ہے۔ حنا کارپیٹ پہ بیٹھ کر بڑے بھاگ سے مووی دیکھ رہی تھی، جبکہ حمدان آرام سے بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ وہ اسے بولتا ہوا ہے، بیڈ پر آ جاؤ، نیچے ٹھنڈ ہے، مگر وہ کہتی ہے میں ٹھیک ہوں۔ حنا مووی میں گم ہو گئی اور حمدان موبائل میں گم ہو جاتا ہے۔ ہیرو ہیروئن کے کچھ رومانٹک سین سٹارٹ ہوتے ہیں جس میں ہیرو ہیروئن آپس میں کس کر رہے ہوتے ہیں۔ ابھی بات یہیں تک تھی، حنا شور مچاتی ہے، اسٹاپ! حنا حمدان کو آواز دیتی ہے، فارورڈ کرو۔ جب کوئی جواب نہیں آتا تو حنا تپی ہوئی اٹھتی ہے۔ حمدان پاگل ہو، کب سے کہہ رہی ہوں فارورڈ کرو۔ وہ جو موبائل میں گم تھا حنا کو بیڈ کے پاس کھڑا دیکھ کر ابھی کچھ بولتا کہ عجیب و غریب آوازوں پر حمدان کا حلق خشک ہوا۔ بات اب کس سے آگے بڑھ گئی تھی، اور حمدان نے مووی کو ساؤنڈ پہلے ہی اچھا خاصا کھولا ہوا تھا۔ حنا شرم سے گلابی ہو رہی تھی۔ ان کو کیا ہو گیا اچانک، یہ کیا کر رہے ہیں؟ حمدان بیڈ پر پاگلوں کی طرح ریموٹ ڈھونڈتے ہوئے حنا سے پوچھا، مگر ریموٹ نہ ملے۔ حنا مرنے والی ہو رہی تھی، وہ آوازیں ناقابل برداشت تھی۔ حمدان ریموٹ کہاں ہے؟ بند کرو پلیز، آواز باہر تک جا رہی ہے۔ یہ دونوں ابھی تو کافی پی رہے تھے، مگر کیا کاٹ گیا ان کو؟ حمدان بھاڑ میں گئی کافی، ریموٹ دو مجھے۔ یار وہی ڈھونڈ رہا ہوں، ریموٹ ملا تو اب ریموٹ کام نہ کرے، ریموٹ کے سیل بھی دھوکہ دے گئے۔ شٹ، تجھے بھی ابھی بند ہونا تھا اتنے نازک حالت میں۔ ہیرو ہیروئن کی محبت کی شدت اب حمدان کے سب چہروں سے پتہ لگ رہی تھی۔ بات اب ہیرو ہیروئن کی بھی اختیار سے باہر ہو گئی تھی۔ چپ کروا دو، آگے کرو، مجھے یہ سین نہیں دیکھنا۔ شٹ شٹ شٹ، ریموٹ کو بھی ابھی خراب ہونا تھا۔ حمدان فوراً LCD کے پاس پہنچا، اب اسے بٹن نہ ملے، اوپر سے وہ آوازیں، اللہ کی لعنت ہو انگریزوں پر، بندے کو منہ چھپانے جوگا بھی نہیں چھوڑتے۔ حمدان کو ان دونوں کا گلا گھونٹنا تھا۔ حنا اسے زیادہ برداشت نہیں کر سکی، وہ واش روم میں گھس گئی۔ حمدان نے مین پاور سے پلگ ہی کھینچ لیا۔ حمدان نے گہرا سانس لیا، اس نے جاتے جاتے نئی LCD کو لعنت دی، خوب شرمندہ کروایا مجھے بیوی کے سامنے، پھر ریموٹ پر اپنا غصہ اتارا۔ تجھے کیا تکلیف ہوئی تھی؟ آج نہ چلنے والی۔ کچھ سینس تو ابھی بھی اس کے دماغ میں گھوم رہے تھے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ حمدان نے اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر کا جائزہ لیا کہ کہیں کوئی باہر تو نہیں کھڑا تھا، کسی کو غلط فہمی ہو جائے کہ شاید وہ اور حنا اب یہ کہاں گئی، واش روم میں جا کر بیٹھ ہی گئی ہے کیا؟ کافی دیر بعد جب حنا واش روم سے باہر نہیں آئی تو حمدان اس کے واش روم کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، حنا باہر آؤ، مجھے بھی واش روم یوز کرنا ہے، اندر جا کر مر گئی ہو کیا؟ حنا باہر آئی تو وہ اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے اس پر چڑھ دوڑتا ہے،
کتنی دیر کے بعد آئی ہو؟ کیا کر رہی تھی اندر اتنی دیر سے؟ حمدان کیسا بے وقوفانہ سوال ہے، واش روم میں کوئی کیا کرتا ہے؟ ہاں تو مجھے بھی وہی کرنا ہے جو تم کر رہی تھی، اب ہٹو میرے راستے سے۔ ہیرے کا دل اب بھی دو بدتمیز ہیروئن کی وجہ سے کانپ رہا تھا۔ حمدان کا سامنا کرتے ہوئے اسے عجیب سی جھجک ہو رہی تھی۔ حمدان واپس آیا تو ہنا اپنی جگہ سوتی بن گئی۔ حمدان نے زیرو کا بلب آن کیا اور اپنی جگہ پر لیٹ گیا۔ دونوں کو ہی اپنی اپنی جگہوں پر بے چینی ہو رہی تھی۔ وہ آوازیں اور وہ سینز ان دونوں کے دماغوں میں گھوم رہے تھے۔ رات گہری ہوئی تو حمدان کو لگا کمرے میں کوئی ہے۔ ہنا تو گہری نیند سو گئی تھی مگر حمدان کو نیند نہیں آ رہی تھی، اوپر سے اچانک لائٹ بھی چلی گئی۔ حمدان نے اپنے موبائل کی لائٹ آن کی۔ حمدان کو اس طرح سے نیند نہیں آنی تھی، اس کو اس وقت کوئی بات کرنے والا چاہیے تھا تاکہ اس کا خوف ختم ہوتا۔ وہ تھک ہار کر ہنا کے سر پر پہنچا۔ ہنا اٹھو، اے ہنا میری بات سنو۔ کیا ہے حمدان؟ سونے دو نا، کیا مصیبت آ گئی ہے تمہیں آدھی رات کو؟ ہنا اٹھو، مجھے ڈر لگ رہا ہے، کمرے میں کوئی ہے۔ ہنا جو آدھی نیند میں تھی حیرت سے بولی، کیا ہوا؟ ہنا نے اٹھ کر حمدان کو دیکھا اور اس کی حالت دیکھ کر حیران رہ گئی۔ حمدان تم اتنے ڈرپوک کب سے ہو گئے؟ یار لڑکے کم ڈرتے ہیں، تمہاری ہر چیز الٹی کیوں ہے؟ حمدان بہت ڈرپوک ہو۔ حمدان نے ایک دم سے کہا، ڈرپوک؟ تمہیں پتہ نہیں کمرے میں واقعی کچھ ہے، دیکھو نا بجلی بھی چلی گئی۔ ہنا نے بجلی کا خیال آتے ہی ہنس کر کہا، اچھا بجلی جانے پر تم اتنا ڈر گئی؟ حمدان شرمندگی سے بولا، نہیں میرا مطلب ہے کچھ عجیب تھا۔ کچھ نہیں ہے، سو جاؤ۔ شاباش۔ ہنا پھر لیٹ گئی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے ہنا، میرے پاس بیڈ پر آ جاؤ۔ حمدان اب کی بار سے زور سے جھنجھوڑتا ہے، حمدان تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ یہ آدھی رات کو کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ہنا آنکھیں مسلتی ہوئی اٹھی، بیڈ پر آ جاؤ نا پلیز، حمدان ریکویسٹ کرتا ہے۔ ہنا کی ہنسی چھوٹ گئی، اور دیکھو مووی، بولا تھا نا ڈر جاؤ گی۔ یار باتیں بعد میں سنا لینا، ابھی تو آ جاؤ نا پلیز۔ میں کیوں آؤں بیڈ پر؟ تم کسی دوست سے بات کرنے کر لو۔ ہنا تجویز دی، میری صبح جاب ہے یار، مجھے اٹھنا بھی ہے جلدی۔ تم نہیں اٹھو گی، زبردستی بیڈ سے باندھ دوں گا، میرا دماغ مت گھماؤ۔ شرافت سے خود اٹھو گی یا میں اٹھاؤں؟ حمدان نے پوچھا ایک شرط پر۔ ہنا کھڑی ہوئی، اپنا ایک تکیہ اور بلینکٹ حمدان کو پکڑایا۔ کیا؟ کل مجھے اچھا سا ڈنر کرواؤ گی؟ بولو قبول ہے؟ اچھا چلو ٹھیک ہے، اب چلو۔ اور ایک بات اور، وہ جاتے جاتے رکی، گاڑی پر نہیں جانا، وہ تمہاری جو ہیوی بائک ہے اس پر، ٹھیک ہے نا، اس پر جائیں گے۔ اب تو چلو، اور میں جینس پہنوں گی، اف پہن لینا، اب چلو۔ دل بڑا کر کے ہنا صاحبہ بیڈ پر آ گئی۔ وہ بیچ میں ایک تکیہ رکھ کے حمدان کی طرف دیکھتی ہے، یہ تمہاری لمٹ ہے، اس کو کراس نہیں کرنا۔ اچھا گندی موویز تو خود دیکھتی ہو اور لمٹ مجھے بتا رہی ہو۔ ہنا مووی کے وہ مناظر یاد کر کے پھر سے سرخ ہوئی۔ حمدان بکواس مت کرو، مجھے نہیں پتا تھا کہ اس مووی میں اچانک ایسا کوئی سین آ جائے گا۔ پتہ نہیں تھا، میں نے تو مووی کے سٹارٹ میں ہی پہچان لیا تھا، لڑکی اچھی نہیں ہے، لڑکے پر لائن مار رہی ہے۔ حمدان نے اپنا تبصرہ جاری رکھا، جی نہیں، لڑکا ہی تو جن تھا جو لڑکی پر عاشق تھا۔ ہنا نے مین سٹوری بتائی۔ اچھا، جیسے چپک رہی تھی، لگ تو نہیں رہا تھا کہ وہ جن تھا۔ حمدان کو حیرانی ہوئی کہ لڑکی تو مرضی سے سب کر رہی تھی، تو خیر یہ لڑکیوں کی باتیں ہیں، لڑکے تھوڑی کرتے ہیں۔ ہنا نے کروٹ بدلی تو حمدان پھر بولا، یہ منہ پلٹ میری طرف۔ کیوں؟ اب میرے منہ سے کیا مسئلہ ہے؟ ہنا چیخی تھی، تمہارے بالوں میں مجھے چڑیل نظر آ رہی ہے، پلیز میری طرف منہ کرو۔ ہنا کو تو اپنے اتنے حسین بالوں کو چڑیل کے بالوں سے تشبیہ پر غم ہی لگ گیا تھا۔ تم مجھے چڑیل بول رہے ہو؟ جاؤ واپس صوفے پر۔ ہنا نے دھمکی دی، ہنا سو جانا پلیز، میری صبح جاب ہے اور میں ناشتے میں فرائیڈ ایگ لوں گا۔ ہنا حمدان کی طرف دیکھتی ہے جو اب آنکھیں بند کے نیند میں جا رہا تھا۔ میں کیوں دوں گا کہ ناشتہ، تمہارے کام تو آئی امی کرتی ہے، اب تم کرو گی، بعد میں بے شک سوتی رہنا، مگر امی کو بات کرنے کا موقع مت دینا۔ ہنا کسی گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ وہاں سے میک اپ کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ شادی کے بعد وہ زیادہ کڑوی ہو گئی ہے۔ اس نے حمدان کی طرف دیکھا جو گہری نیند میں جا چکا تھا۔ اچھا خاصا ہینڈسم ہے، منحوس۔ ہنا دل ہی دل میں بولتی خود بھی آنکھیں بوند گئی۔ صاحب نے زمین پر ایک دائرہ کھینچا جو تعویذوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے سامنے ایک کالی موم بتی جل رہی تھی جس کی لو کبھی بندھ ہوتی اور کبھی بھڑک اٹھتی۔ صاحب کے ہاتھ میں ایک خنجر تھا جس کی دھار پر تازہ خون کے قطرے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ اپنی جیب سے ایک کاغذ نکال کر اسے کھولا جس پر اسفد اور شفق کے نام لکھے تھے۔ کل کی رات ان دونوں کی قسمت کا فیصلہ ہوگا۔ اس نے خنجر کو اٹھا کر زمین پر کھینچتے ہوئے دائرے کے بیچ میں رکھا۔
اور پھر اپنی آنکھیں بند کر کے کچھ عجیب و غریب الفاظ پڑھنے لگا۔ مارا زا خدار پیرو چنخا رکھتا دینا۔ وہ جادوئی منتر تھے جو اس نے سالوں کی ریاضت کے بعد سیکھے تھے۔ اس کے الفاظ جیسے ہی فضا میں گونجے، قبرستان کی خاموشی میں ہلکی سی سرسراہٹ ہوئی، جیسے کوئی غیبی قوت جاگ رہی ہو۔ صاحب نے ایک گڑھے سے مٹی اٹھا کر تعویذ پر چھڑک دی اور اپنی سانسیں روکتے ہوئے سرگوشی میں کہا، عصمت اور شفق، تم دونوں اب ہمیشہ کے لیے جدا ہو جاؤ گے۔ اچانک موم بتی کی نور تیز ہو گئی اور صاحب کی آنکھیں کھل گئیں۔ یہ کام ہو چکا ہے۔ وہ زیر لب مسکرایا، جیسے اس کے جادو کا اثر فوری طور پر ہونے والا ہو۔ اس نے پھر ایک بوسیدہ کتاب نکالی جس کے صفحات خون کے دھبوں سے داغدار تھے، اور اس سب میں موجود ایک تصویر پر اپنی انگلی رکھی۔ یہ تصویر رباب کی تھی جسے اس نے خاص طور پر اس کی رات کے لیے استعمال کیا تھا۔ صاحب نے تصویر پر نظر ڈالی اور شیطانی ہنسی ہنستے ہوئے کہا، رباب تمہاری جیت قریب ہے، عصمت تمہارا ہوگا اور شفق وہ میری۔ صاحب نے تصویروں کے چاروں طرف ایک سرخ دھاگا باندھا اور اس کے اوپر سے کالی راکھ بکھیر دی۔ رشتہ اب کبھی قائم نہیں رہے گا، نہ ہی ان کی محبت بھی بچ سکے گی۔ اب صاحب کا جادو مکمل ہو چکا تھا۔ اس کی شیطانی ہنسی قبرستان کی فضا میں گونج اٹھی اور قبرستان کی خاموشی مزید خوفناک ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے شفق اور عصمت کب تک اس جادو کا شکار ہوتے ہیں۔ قبرستان کی تاریکی میں صاحب کی ہلکی ہنسی اب بھی سنائی دے رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے ایک ایسا کھیل شروع کیا ہے جس کا انجام بہت خطرناک ہوگا۔ جادو کرنے والوں کے لیے آخرت میں سخت عذاب کی وعید ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ نے جادو کرنے والوں کے لیے کہا ہے کہ وہ آخرت میں کوئی حصہ نہیں رکھتے اور ان کا انجام جہنم ہے۔ جادو اور شیطانی اعمال کرنے والوں کو قیامت کے دن اللہ کے سامنے حساب دینا پڑے گا اور انہیں عذاب علیم کا سامنا کرنا ہوگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نے بھی جادو کو کبیرہ گناہوں میں شمار کیا ہے، اور فرمایا کہ جادو کرنے والے کی توبہ بھی بہت مشکل ہے، کیونکہ وہ اپنی زندگی میں بہت بڑے نقصان اور فساد کا سبب بنتا ہے۔ لمحہ فکریہ۔ فائزہ اور برہان کے درمیان ایک خاموش جنگ جاری تھی۔ وہ فائزہ برہان کا خیال رکھ رہی تھی، اس کے کپڑے پریس کرتی، اس کے کاموں میں ہاتھ بٹاتی، لیکن برہان اسے مسلسل نظر انداز کر رہا تھا۔ یہ شرٹ کے ساتھ کون سی ٹائی ٹھیک رہے گی؟ فائزہ نے برہان سے نرمی سے پوچھا، امید بھری نظروں سے۔ برہان نے بغیر اسے دیکھے جواب دیا، فائزہ میری عادت خراب مت کرو، جو مجھے چاہیے ہوگا میں خود لے لوں گا۔ فائزہ نے پل بھر کے لیے رک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کے دل میں کوئی سرد مہری آ چکی تھی۔ فائزہ زحمت مت کرو، میں خود کر لوں گا، برہان نے ٹھنڈے لہجے میں جواب دیا۔ فائزہ خاموش ہو گئی۔ وہ سب کچھ برہان کے لیے کرتی تھی، مگر اب ایسا محسوس ہونے لگا تھا جیسے اس کی محبت اور محنت برہان کی نظروں میں بے وقت ہو گئی ہے۔ ہر دن ان کے درمیان یہ سرد جنگ مزید شدت اختیار کرتی جا رہی تھی، لیکن فائزہ نے کبھی شکایت نہیں کی۔ وہ اپنی مسکراہٹ کے پیچھے ہر چیز چھپا لیتی تھی۔ برہان کی بے رخی فائزہ کے دل کو توڑ رہی تھی، لیکن وہ امید چھوڑنے والوں میں سے نہیں تھی۔ لڑائی اتنی بڑی نہیں کہ یوں ایک دوسرے سے دور رہا جائے، مگر برہان کا رویہ کچھ اور ہی کہانی بیان کر رہا تھا۔ وہ ہر وقت اسٹڈی روم میں بند رہتا اور فائزہ کے سونے کے بعد ہی کمرے پہ واپس آتا۔ برہان اسے ترسا رہا تھا۔ ہر رات وہ سوچتی کہ برہان واپس آ جائے گا اور وہ بات کرے گی، لیکن وہ انتظار کرتے کرتے سو جاتی اور برہان کے آنے کا احساس صرف صبح اس کے خالی بستر سے ہوتا۔ ان تمام تلخیوں کے درمیان ایک مثبت بات یہ ہوئی کہ فائزہ نے اپنی چچی فروا کا دل جیت لیا تھا۔ وہ چند دنوں میں ہی فروا کے دل کے قریب ہو گئی تھی اور کچن کی ذمہ داریاں بھی سنبھال لی تھی۔ فروا نے خوشی سے فائزہ کو میٹھا بنانے میں بھی مدد دی، اور جب فائزہ نے اپنی پہلی کھیر تیار کی تو فروا نے باقاعدہ پورے محلے میں بانٹی۔ دادی نے سب دیکھ کر دل سے خوش محسوس ہوئی اور انہیں لگا کہ فروا میں شادی کے بعد بہت مثبت تبدیلی آئی ہے۔ فائزہ کو فروا سے یہ تعریف ملنا اور گھر کی ذمہ داریوں میں شامل ہونا ایک کامیابی کا احساس تھا۔ برہان نے بھی دل ہی دل میں اپنی ماں کی یہ مثبت تبدیلی نوٹ کی، مگر وہ ظاہر نہیں کر سکا۔ شاید اس کی اپنی خاموشی کی وجہ سے وہ فائزہ کو کچھ وقت دینا چاہتا تھا۔ اس سے وہ
اسپیس دینا چاہتا تھا جس کی انہیں دونوں کو ضرورت تھی۔ فائزہ برہان کی صبح کے کپڑے پریس کر کے ہینڈ کر رہی تھی کہ برہان نے اپنے کپڑے اس کے ہاتھ سے لے لیے۔ فائزہ میرے کسی بھی کام کو ہاتھ مت لگایا کرو، برہان نے سخت لہجے میں کہا۔ فائزہ حیران ہو گئی، کیوں؟ میں تو بس پریس کر رہی ہوں۔ فائزہ نے گہری سانس لی اور سخت لہجے میں بولا، مجھے تمہاری عادت پڑ جائے گی اور میں عادت نہیں ڈالنا چاہتا۔ فائزہ کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ عادت؟ میں کہاں جا رہی ہوں؟ برہان نے اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں سخت بحری کے ساتھ۔ مجھے اپنی زندگی میں کمپلیکیشنز نہیں چاہیے فائزہ، میں ایک ایسا لائف پارٹنر چاہتا ہوں جو مجھ سے دھواں دھار عشق کرے اور میں اس سے کروں۔ جب محبت ہی نہیں تو اس رشتے کو کھینچنے کا کیا فائدہ؟ یہ سن کر فائزہ کی دنیا جیسے بکھر گئی، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ تو اس نے کانپتے ہونٹوں سے کہا، محبت ہی تو ہے، تم کب یہ سمجھو گے؟ فائزہ اتنا آہستہ بولی کہ صرف خود کو آواز سنائی دی۔ برہان نے اسے نظریں چرا کر اپنے کام پر دھیان دیا۔ فائزہ کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے، وہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی برہان، میں نے آپ خیال رکھا، میں نے آپ کا خیال رکھا، ہر ضرورت کا خیال کیا، کیا یہ کافی نہیں محبت کے لیے؟ برہان نے سرد لہجے میں کہا، محبت جذبات سے ہوتی ہے فائزہ، صرف خیال رکھنے سے نہیں۔ یہ الفاظ فائزہ کے دل پر تیز چھری کے وار کی مانند تھے۔ وہ پلٹ کر کمرے سے نکل گئی، مگر اس کی ٹوٹتی ہوئی سانسیں اور بہتے ہوئے آنسو اس کی دل کی حالت کو بے نقاب کر رہے تھے۔ برہان فائزہ سے محبت کرتا تھا، لیکن اس سے محبت میں ایک یک طرفہ پن تھا، جیسے وہ اب مزید برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد برہان نے اپنے خیالات کو ترتیب دیا اور فائزہ کی طرف دیکھا جو آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ فائزہ، برہان کی آواز میں اب کچھ نرمی تھی، تم مجھ سے محبت نہیں کرتی، یہ بات میں کب سے جانتا ہوں، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جب تمہارے دل میں میرے لیے کوئی جذبہ نہیں ہے تو تم میرے ساتھ رہنے پر کیوں بسط ہو؟ ایسا نہیں ہے، فائزہ نے ہچکچاتے ہوئے کہا، میں آپ کے ساتھ ہوں کیونکہ بات یہ ہے برہان کہ میں مت تھکاؤ خود کو فائزہ، پلیز مت کرو زبردستی۔ برہان نے فائزہ کی بات کاٹتے ہوئے کہا، محبت وقت کے ساتھ پیدا نہیں ہوتی فائزہ، یہ دل سے آہستی ہے، احساسات سے، قربت سے، اور تمہارے اندر وہ سب کچھ نہیں ہے جو اس رشتے کو زندہ رکھے۔ فائزہ کا دل پھر سے دھڑکنا بھول گیا۔ آپ کیا چاہتے ہو؟ اس کی آواز میں خوف اور بے چینی جھلک رہی تھی۔ میں صرف سچائی چاہتا ہوں، برہان نے نرمی سے کہا۔ میں تمہیں مجبور نہیں کر سکتا کہ تم مجھ سے محبت کرو، لیکن میں خود کو بھی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ میں نے ہمیشہ تمہارے لیے اپنی محبت دل سے ظاہر کی، مگر تم نے کبھی وہی جذبہ نہیں دکھایا۔ جھوٹ، آپ نے ہمیشہ ڈانٹا ہے، کبھی محبت نہیں کی۔ وہ خاموش ہوئی، تھوڑی دیر بعد ہمت کی، تو کیا یہ سب ختم ہو جائے گا؟ فائزہ نے مدھم آواز میں پوچھا۔ برہان نے آہستہ سے کہا، میں تمہیں کوئی بوجھ نہیں دینا چاہتا فائزہ۔ یہ سن کر فائزہ نے اپنی نظریں جھکا لی۔ برہان نے سوال کیا، محبت یا ذمہ داری؟ یہ سوال اب فائزہ کے ذہن میں گونجنے لگا۔ برہان، فائزہ نے آہستہ سے کہا۔ برہان نے سر اٹھایا اور اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں گہری خاموشی تھی۔ فائزہ نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی، جیسے وہ الفاظ ڈھونڈ رہی ہو، پھر وہ آہستہ سے بولی، ہماری باتیں ابھی تک وہی کی وہی ہیں برہان، آپ مجھ سے ناراض کیوں ہو؟ برہان نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ ناراض؟ وہ تنزیہ مسکرایا، میں ناراض نہیں ہوں فائزہ، بس تھک چکا ہوں۔ فائزہ کے دل میں ایک درد کی لہر اٹھی۔ تھک چکے ہو کس چیز سے؟ اس خاموشی سے، برہان نے سخت لہجے میں کہا۔ فائزہ، میں تم سے کچھ سننا چاہتا تھا، ایک بار، صرف ایک بار، کہ تم میرے لیے کیا محسوس کرتی ہو، لیکن تم نے کبھی نہیں کہا، ہمیشہ خاموش رہی، ہمیشہ اپنے جذبات چھپاتے رہی۔ فائزہ کی آنکھیں نم ہو گئی۔ میں نے کبھی نہیں کہا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں محبت نہیں کرتی۔ برہان نے گہری نظروں سے اسے دیکھا، تو میں کیوں نہیں کہتی؟ کیا یہ سننا میرا حق نہیں تھا؟ میں تم سے سننا چاہتا تھا فائزہ، میں چاہتا تھا کہ تم ایک دفعہ اپنے منہ سے کہو کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو۔ فائزہ نے نظریں جھکا لی۔ میں کہہ نہیں سکی، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ برہان کا صبر جواب دے چکا تھا۔ یہی تو بات ہے فائزہ، تم نے کبھی کچھ نہیں کہا، میں نے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ تمہیں معلوم ہے مرد کو بھی اچھا لگتا ہے جب عورت اپنی محبت کا اظہار کرے۔ تم نے اپنے دل کی بات کبھی ظاہر نہیں کی، تم نے کبھی اپنے جذبات کا اظہار نہیں کیا، اور اب میں تھک چکا ہوں۔
فائزہ کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ تو اب کیا چاہتے ہو کہ ہم الگ ہو جائیں؟ برہان کی آنکھوں میں غصہ اور مایوسی کی جھلک تھی۔ ہاں شاید یہی بہتر ہے، کیونکہ ہمارے راستے اب الگ ہو چکے ہیں فائزہ۔ میں مزید اس رشتے کو یوں کھینچنے کا متحمل نہیں ہوں۔ جب محبت کا اظہار ہی نہیں تو یہ رشتہ بے معنی ہے۔ ساری فضول باتیں کر لے گی ادھر ادھر کی، مگر بولے گی نہیں۔ میں بھی فائزہ کا شوہر ہوں، ایک ایک بات منواؤں گا۔ برہان اندر اندر ہنس رہا تھا۔ فائزہ کی حالت اس کے چلتے دل کو سکون دے رہی تھی۔ میں نے تم سے محبت کی فائزہ، لیکن اب میں یہ سب نہیں برداشت کر سکتا۔ برہان کی آخری بار اس کی طرف دیکھا اور بغیر کوئی جواب دے کمرے سے باہر نکل گیا۔ فائزہ کے دل میں ایک زلزلہ آیا۔ وہ برہان کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ برہان، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، آپ یہ کیوں سمجھ نہیں رہے؟ اس کے آنسوؤں میں ڈوبی آواز میں کہا۔ مگر برہان جا چکا تھا۔ فائزہ بری طرح روتے ہوئے بولی، میں آپ کو نہیں کھونا چاہتی۔ فائزہ کو روتے روتے آنکھ لگ گئی۔ برہان اب تک روم میں نہیں آیا تھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ وہ اٹھی اور سیدھی اسٹڈی روم کی طرف بھاگی۔ برہان وہی صوفے پر سو گیا تھا۔ فائزہ کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ کیوں بلا وجہ خود دور ہو رہا ہے؟ ایسی تو بیوی روٹتی ہے جیسے یہ موصوف کر رہے ہیں۔ وہ جیسے آئی تھی وہ ویسے ہی بالکل واپس چلے گی۔ اب دان اسے کھل کر جینے کا متمنی تھا۔ وہ جاگ رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا فائزہ اپنا حق جتائے۔ وہ فائزہ کی طرف سے پیش قدمی کا منتظر تھا۔ صرف اس کے ایک قدم اڑانے کی دیر تھی۔ برہان اسے گلے لگانے کا متمنی تھا۔ وہ فائزہ کی بے گلی اچھی طرح جانتا تھا۔ بہرحال اس کا دل چاہا کہ وہ اپنی ناراضگی ختم کر دے، مگر آئندہ ایسی صورتحال سے بچنے کے لیے فائزہ کی مکمل خود سپردگی ضروری تھی۔ برہان کا مطلب اپنی بیوی کو لیٹ ڈاؤن کرنا ہرگز نہیں تھا۔ نہ وہ اسے شرمندہ کر رہا تھا اور نہ ہی وہ اسے جھکانا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ فائزہ کو اپنے جذبات کا مکمل ادراک ہو جائے، جن سے وہ مسلسل صرف نظر برت رہی ہے۔ وہ بات کا مکمل ادراک ہو جائے جب سے وہ مسلسل صرف نظر برت رہی ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ فائزہ ہر بات پر اسے پیٹھ نہ دکھائے جیسے اب چلی گئی۔ وہ تو منتظر تھا کہ وہ آئے گی اور اس سے زبردستی روم میں لے جائے گی۔ صوفے پر سونا اتنے بڑے لمبے چوڑے آدمی کے لیے ناممکن تھا، مگر وہ دشمن جاں تو بلانا تو دور کی بات، ایک نظر دیکھ کر بھی نہیں گئی۔ اب کیسے سوؤں گا ساری رات اس چھوٹے سے صوفے پر، اور لے اپنی بیوی سے پنگے؟ تو برہان، وہ اپنے آپ کو خود ہی کوس رہا تھا۔ پھر اس نے خود کو تسلی دی کہ وہ ٹھیک کر رہا ہے۔ وہ یہی چاہتا ہے کہ اس کی بیوی پورے حق سے اور پوری شان کے ساتھ اس کے دل پر حکومت کرے۔ برہان، فائزہ کو وہ اپنا بھروسہ دینا چاہتا تھا۔ تمہاری خاطر میں اس چھوٹی سی جگہ پر سونے کو بھی تیار ہوں فائزہ، بس ایک بار اپنے دل میں جگہ دے دو، سانپ بن کر چپکا رہوں گا تمہارے ساتھ۔ تمہیں تو اندازہ بھی نہیں کہ تمہارا شوہر کتنا رومانٹک واقع ہوا ہے۔ رات کا اندھیرا ختم ہونے کو تھا، مگر برہان کی آنکھیں رات بھر صوفے پر جاگتے جاگتے تھکن سے بوجھل تھی۔ کمر میں سختی تھی اور پیر بھی سیدھے نہ تھے، جیسے بدن بھر کا خون رک گیا ہو۔ وہ پہلو بدلتا رہا، مگر نیند کی دیوی اس سے روٹھ چکی تھی۔ فائزہ سے لڑائی کے بعد اس نے یہ معمول بنا لیا تھا کہ بیڈ پر نہ سونے کا، لیکن آج کی رات اسے احساس ہوا کہ یہ زیادہ سے مہنگی پڑ رہی ہے۔ صبح کی پہلی کرنیں کھڑکی سے چھن کر آئی تو برہان کو یاد آیا کہ آج دفتر بھی جانا ہے۔ کیا قسمت ہے! وہ بڑبڑایا اور اٹھنے کی کوشش کی، مگر جسم جیسے کہہ رہا ہو کہ ابھی تھوڑا اور ٹھہر جا۔ فائزہ کچن میں ناشتے کی تیاری کر رہی تھی، مگر برہان کا موڈ ابھی تک خراب تھا۔ جب فائزہ نے برہان کو صوفے پر دیکھا تو حیران ہو کر پوچھا، آپ صوفے پر کیوں سوئے؟ کیا ہوا؟ برہان کا پارا فوراً چڑھ گیا۔ تمہیں کیا پرواہ شوہر چاہے صوفے پر سوئے یا چپڑے پر، تمہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فائزہ حیرانی سے بولی، آپ غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ میں تو بس پوچھ رہی تھی۔ برہان نے سخت لہجے میں کہا، تمہارا پوچھنا بھی مجھے الزام لگانے جیسا لگتا ہے۔ فائزہ نے حیرت سے برہان کی طرف دیکھا۔ الزام؟ میں تو صرف آپ کی حالت دیکھ کر پوچھ رہی تھی۔ آپ کی کمر اکڑ گئی ہے، آپ آرام دہ نیند نہیں لے سکے، اس میں میرا کیا قصور؟ آپ خود ہی تو رات بھر صوفے پر سوتے ہیں۔ میں نے تو کبھی نہیں کہا کہ آپ کمرے میں نہ آئیں، پھر یہ شکایت اس بات کی؟ برہان نے تیز نظروں سے فائزہ کی طرف دیکھا، یہ بات تمہیں کچھ سمجھنے میں نہیں آئے گی۔ تمہیں اپنے کاموں سے فرصت نہیں ہے کہ تم یہ دیکھو کہ تمہارا شوہر کس حال میں ہے۔ فائزہ کے دل دکھا، مگر وہ ضبط کر گئی۔ خاموشی سے چائے کا کپ سامنے رکھ کر بولی، چائے پی لیا، آپ کو کام پر بھی جانا ہے۔ صرف چائے؟ میرا ناشتہ کہاں ہے؟ ناشتہ؟ فائزہ نے پلٹ کر پوچھا، وہ کل رات آپ نے تو کہا تھا کہ میرے کسی کام کو ہاتھ مت لگانا۔ برہان کا دل چاہا اپنا سر ہی فائزہ کے سر پر دے مارے۔ تو میں آفس سے آ کر پوچھتا ہوں۔ برہان تن فن کرتا وہاں سے
निकल गया। फ़ायज़ा हैरत से कप को देख रही थी जो उसने अपने लिए बनाई थी। अब इनको क्या हुआ, अजीब ही इंसान है। फ़ायज़ा कप उठाती नीचे हेना से मिलने चली गई। अतः बख्श मामूल की तरह गाड़ी साफ़ कर रहा था। एक अननोन कॉल पर इसने मोबाइल को गौर से देखा। ये नंबर तो वो जानता नहीं था, लेकिन जब फ़ोन उठाया तो खुशी के मारे इसकी हैरत की इंतहा नहीं रही। वो इसके बड़े साहब का फ़ोन था। बाहर से, साहब जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अतबख्श, मैं ठीक नहीं हूँ, तुम फ़ौरन से पहले गाड़ी में बैठो। यूँ सब के सामने मुझसे बात मत करो और मेरा नाम भी मत लेना और किसी से ज़िक्र मत करना कि मेरा तुम्हें फ़ोन आया था। अतबख्श परेशान हो जाता है। क्या बात है, आप परेशान लग रहे हैं हबीब साहब? तुम्हें जितना मैं कह रहा हूँ अतबख्श, इतना करो, गाड़ी में बैठो। जी जी मालिक, मैं गाड़ी में ही हूँ, आप मुझे बताइए क्या बात है। देखो अतबख्श, मैं तुम्हें जैसे जैसे कहूँगा तुमने वैसे वैसे सब कुछ करना है। कोई भी चीज़ अपनी मर्ज़ी से नहीं करनी, ना तुमने किसी से ज़िक्र करना है। कसम खा लो कि तुम किसी से कोई बात नहीं करोगे। ये मेरे बेटे की ज़िंदगी का सवाल है। अतबख्श परेशान हुआ, पर हबीब साहब मुझे बताइए तो हुआ क्या है? अतबख्श, सही तुझसे तो मुझे भी नहीं पता कि क्या हुआ, पर इतना मुझे ज़रूर पता है कि मेरे बेटे को कोई ट्रैप कर रहा है। मेरा बेटा वो नहीं रहा जो पहले था, और मुझे इस चीज़ का पता लगाना है कि मेरे बेटे और बहू को कौन दूर करना चाहता है। मैं जब तक पाकिस्तान नहीं आ जाता, तुम असफन का ख्याल रखोगे। तुम्हारे अलावा और किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकता। तुम मेरा आखिरी वाहिद सहारा हो। तुम खुद भी बेटे वाले हो, तुम्हारा अपना भी जवान बेटा है। तुम मेरे दुख को समझ सकते हो, मेरा इकलौता बेटा। कहते हुए इनकी आवाज़ नम हुई। कुछ तो है, कोई तो गड़बड़ है। शफ़क़ और असफन की लड़ाइयाँ बढ़ती जा रही थीं। इनका ऑफिस, इसकी फैक्ट्री का काम, सब कुछ बर्बाद हो रहा है। वो दिन ब दिन नढाल हो रहा है। इसकी सेहत ख़राब हो रही है। कल इसने मुझे वीडियो कॉल की। मैंने इसे देखा तो मैं देख हैरान रह गया। वो तो हड्डियों का ढांचा बन रहा है। क्या हो रहा है मेरे असफन के साथ? उन्होंने अतबख्श से बहुत सारे सवाल किए। साहब जी, महसूस तो मुझे भी बहुत कुछ हो रहा है कि शफ़क़ बीबी और छोटे साहब के बीच में कोई अनबन है, लेकिन छोटा मुँह बड़ी बात, बीच में बोल तो नहीं सकती। इनके वो पहले ऐसे नहीं थे, वो गुस्सा भी नहीं करते थे, वो तो हर वक्त मुस्कुराते रहते थे, मगर अब ना जाने इन्हें क्या हो गया है। वो बात बात पर सिर्फ गुस्सा करते हैं या हाथ उठाते या गालम गलोच करते हैं। मैंने जब से यहाँ पर हूँ, मैं बचपन सारा देखा है इनका। मैंने कभी इन्हें किसी को गाली देते नहीं देखा। अब मुझे समझ में नहीं आता कि छोटे साहब को इतनी गालियाँ कहाँ से आ गई। बस अतबख्श, मुझे यही पता लगाना है कि मेरे बेटे के साथ क्या चल रहा है। तुमने इस पर नज़र रखनी है। तुमने न सिर्फ असफन पर नज़र रखनी है, तुमने शफ़क़ पर भी नज़र रखनी है। शफ़क़ बीबी पर वो तो बड़ी मासूम सी है। अथवा शायद कोई बात इससे जुड़ी हो। तुम कल सब मुलाजमों को फार्म हाउस ले जाओ, मुझे कल घर खाली चाहिए। साहब जी, आप क्या करेंगे? अतबख्श, सिर्फ इतना पूछो जितना मैं बताना चाहता हूँ। मेरे बंदे अब से 24 घंटे इस घर के आसपास हैं। मैं जल्द से जल्द आ रहा हूँ। जी हबीब साहब, आपका नमक खाया है, आपका वफ़ादार हूँ। ठीक है, कल घर खाली होगा। उमैर और मारिया की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। उमैर का दिल किसी अनजाने खौफ में मुब्तला था। वो मुसलसल सोच रहा था कि घर वाले जो पहले इतने सख्त मिजाज थे, अचानक इतने अच्छे कैसे हो गए। वलीमे की तकरीब के दौरान भी जब सब खुशियाँ मना रहे थे और मारिया के घर वालों को इज्जत दी जा रही थी, उमैर का सहन कहीं और भटक रहा था। मारिया खुश थी अपनी नई ज़िंदगी में मगन, और उमैर को हर मुमकिन तरीके से यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी कि सब कुछ ठीक है, लेकिन उमैर का दिल नहीं मान रहा था। वो बार बार मारिया से कहता, कहीं और चलते हैं, यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा, मगर मारिया के दिल में अपने नाम की इज्जत और ख़ानदान का ख्याल था। वो हर बार उमैर को यही जवाब देती, हम यहाँ से कैसे जा सकते हैं, मेरे ख़ानदान की इज्जत का सवाल है। उमैर इसे समझा समझा कर थक चुका था, मगर मारिया की ज़िद के आगे इसकी बात नहीं चल रही थी। मारिया को लगता था कि ज़रूरत से ज़्यादा सोचना उमैर की आदत बन चुकी है और वो ख़ुद को गैर ज़रूरी तौर पर परेशान कर रहा है। उमैर ने गहरी सांस ली और मारिया की आंखों में देखा। यही तो मसला है मारिया, लोग इतनी जल्दी नहीं बदलते। मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या वाकई सब कुछ इतना ठीक है जितना तुम समझ रही हो। मारिया ने मुस्कुराते हुए इसके हाथ पर हाथ रखा। कभी कभी हमें दूसरों पर भरोसा करना पड़ता है उमैर, हर चीज़ पर शक करना ठीक नहीं होता।
ہم ایک نئی زندگی شروع کر رہے ہیں، اسے خوشیوں کے ساتھ جینے دو۔ عمیر نے مسکراتے ہوئے کہا، شاید ضرورت سے زیادہ اچھا ہونا بھی ایک مسئلہ ہے۔ عمیر نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی اور پھر دھیمی آواز میں کہا، مجھے ڈر ہے ماریا، عفت تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ ماریا نے حیرت سے عمیر کی طرف دیکھا۔ عفت؟ وہ کیوں مجھے نقصان پہنچائے گی؟ عمیر نے اپنی پریشانی ظاہر کرتے ہوئے کہا، مجھے نہیں معلوم، لیکن اس کے رویے میں کچھ عجیب لگتا ہے۔ ہر کوئی تمہارے جیسا مخلص نہیں ہوتا۔ عمیر نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، میں بس چاہتا ہوں کہ تم محتاط رہو۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا، اور بعض اوقات لوگ وہ نہیں ہوتے جو وہ دکھائی دیتے ہیں۔ ماریا عمیر کی شرٹ کے بٹنوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہی تھی۔ عمیر اب اپنی بات بھول گیا تھا۔ اس کی توجہ اس کی بیوی پر تھی، جو بڑے حق سے اس کے سینے پر سر رکھے اس کے دل کے تار چھیڑ رہی تھی۔ میرا شوہر مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے، بہت جنونی ہے۔ مجھے آج پتہ چلا۔ مجھے بگاڑو مت عمیر، مجھے لگتا ہے کہ میں تمہاری رانی ہوں۔ ماریا کی دلکش ہنسی عمیر کے اندر کے شعور کو جگا چکی تھی۔ وہ پھرتی سے کروٹ بدلتا ماریا کو نیچے گر گیا۔ یہ جنونی شوہر رومانٹک بھی ہے، یہ کیوں بھول جاتی ہو؟ عمیر نے ایک خوبصورت جسارت کی۔ اف عمیر، نہیں آج نہیں پلیز۔ وہ اس کے جذبات جگا کر خود اس کے ساتھ بے ایمانی کر رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، تم روز یہی کہتی ہو، تھوڑی دیر بعد پھر مان جاتی ہو۔ عمیر، مگر نہیں، آج فائنل نہیں۔ اب ہٹو، چھوڑو مجھے۔ وہ اپنے ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑوا رہی تھی۔ عمیر اس جدوجہد کرتے دیکھ کر مسکرایا۔ میری معصوم بیوی، اگر یہ جدوجہد والی محنت تم تب کر لو جب میں کہتا ہوں تو قسم سے مزہ ہی آ جائے۔ عمیر کی بات سمجھتے ہوئے ماریا نے اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپایا۔ عمیر اپنی بیوی کی ایک ایک ادا سے واقف تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ عمل اسے بہت اچھا لگتا ہے، وہ اس لیے اپنا چہرہ ہر دفعہ اس کی گردن میں چھپا لیتی ہے۔ تو اب اجازت سمجھو؟ عمیر اس کی حالت پر مسکرا رہا تھا۔ نہیں آج نہیں عمیر، یہ تو تم روز کہتی ہو، فائدہ ہوتا ہے اتنی محنت کا۔ عمیر نے اس کے دونوں آنکھوں پر اپنا پیار بھرا لمس چھوڑا۔ ماریا نے آنکھیں کھولیں، پھر سر سے نہ کا اشارہ کیا۔ عمیر نے اس کے بھرے بھرے گالوں پر اپنے ہونٹ رکھے، پھر وہ پھر بھی نہ کا اشارہ کرتی رہی۔ عمیر کی نظر اب اس کے سخت غداری ہونٹوں پر تھی۔ اسے بہت پیار سے انہیں چھوا۔ ماریا کی گوری رنگت میں سرخی بڑھتی گئی۔ کیا اب بھی نہیں؟ عمیر نے ماریا کی آوارہ ہوتی لٹوں کو چہرے سے دور کیا۔ ماریا پھر نامی سر ہلا کر ہنس پڑی۔ ماریا کی ہنسی پر عمیر کا قہقہہ بلند ہوا۔ لڑکی ہنسی تو سمجھو پھنسی۔ عمیر کی بلند آواز پر ماریا نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا۔ اف، کتنا اونچا بولتے ہو عمیر، کوئی سن لے تو پھر؟ تو سن لینے دو، ہم نظر تھوڑی آ رہے ہیں۔ عمیر کے پاس ہر سوال کا جواب تھا۔ مجھے محسوس نہ کر لے کوئی تصور میں آ گئے کسی کے تو نہیں آئیں گے میری جان، کیونکہ ایپیسوڈ آج کی ختم ہو گئی ہے اور اب ہم اکیلی ہیں، نہ کوئی دیکھنے والا نہ سننے والا۔ عمیر نے ماریا کی گردن پر اپنے لب رکھے۔ ہینا صبح سویرے کچن میں ناشتے کی تیاری میں مصروف تھی۔ چولہے پر پراٹھا ڈالے وہ آملیٹ کی زردی بھی الگ کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک آسیہ بیگم کمرے سے کھٹ پٹ کی آواز سن کر اٹھ گئی۔ وہ ہر صبح جلدی اٹھتی تھی اور گھر بھر نظر رکھتی تھی۔ جیسے ہی آسیہ بیگم کچن کے دروازے پر آئیں، ہینا نے زردی کو تھوڑا اور پکنے دیا۔ آسیہ بیگم نے چمچ کی کھٹ پٹ سنی تو فوراً بولی، ارے کیا کر رہی ہو، آئل کم ڈالو، زردی کو صحیح سے پکاؤ، ہمدان کو یہ نہیں پسند۔ ہینا جانتی تھی کہ ہمدان کو کیسا ناشتہ پسند ہے۔ مسکراتے ہوئے بولی، جی بالکل میں وہی کر رہی ہوں جو آپ کو اور ہمدان کو پسند ہو۔ جی بالکل میں وہی کر رہی ہوں جو آپ کو اور ہمدان کو پسند ہو۔ آسیہ بیگم نے گھورتے ہوئے پراٹھے کی طرف دیکھا۔ یہ تم اتنا آئل ڈالتی ہو کہ میرا دل بیٹھ جاتا ہے۔ بھائی میں تو اپنا پراٹھا خود ہی بنا لوں گی، تمہارے ہاتھوں سے ناشتے میں اتنا آئل ہوتا ہے کہ ہضم کرنا مشکل ہے۔ اسی دوران ہمدان کمرے سے نکل کر سیدھا کچن کی طرف آیا۔ موٹی کہاں ہو، میں آفس کے لیے لیٹ ہو رہا ہوں، ناشتہ دینا ہے کہ بھوکا چلا جاؤں؟ اسی دوران ہمدان کمرے سے نکل کر سیدھا کچن کی طرف آیا۔ ہینا نے سر اٹھا کر ہمدان کو گھورا اور چڑھاتے ہوئے بولی، جاؤ چلے جاؤ، گیس کم ہے، اب خود تو چولہے پہ بیٹھنے سے رہی۔ ہمدان کی بات پر تو جیسے آسیہ بیگم کو موقع دے گئی۔ وہ فوراً غصے سے بھر گئی۔ یہ تم نے کیا بدتمیزی کی میرے بیٹے سے؟ ایسی زبان چلاؤ گی تو گھر کیسے چلے گا؟ تمہیں فروا نے یہی سکھایا ہے؟ آسیہ بیگم کے غصے کی حد نہ رہی اور ہینا اپنی وضاحت دیتی رہی، میں مذاق کر رہی تھی امی، میں تو مذاق کر رہی تھی، آپ کیوں اتنا سیریس ہو رہی ہیں؟ ہینا نے وضاحت دینے کی کوشش کی، مگر آسیہ بیگم کہاں سننے والی تھی۔
माँ ने कुछ नहीं सिखाया, गज भर लंबी ज़ुबान दे दी बेटी को। बस हिना ने पराठा तवे से उतारा। आपने भी तो अपने बेटे को नहीं सिखाया बीवी की इज्जत करना, वो मुझे आराम से भी तो बुला सकता था। हिना ने फिर सफाई दी। हमदान ये सब कुछ सुनकर हैरत ज़दा किचन में दाखिल हुआ। अम्मी क्या हुआ, सुबह सुबह क्यों नाराज़ हो रही? आसिया बेगम ने हमदान को भी डांटना शुरू कर दिया। तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारी बीवी कितनी बेअदब हो है? यार आप लोग क्या कर रहे हैं सुबह सुबह? हिना का गुस्सा उबल पड़ा। वो कुछ बोले बगैर किचन से बाहर निकल गई। अपनी आंखों में आंसू लिए वो हमेशा समझती थी कि आसिया बेगम से नापसंद करती हैं और हर बात पर टोका करती हैं। हमदान ने अपनी माँ को आराम से समझाने की कोशिश की। अम्मी प्लीज़ बस करें, छोटी सी बात को इतना बड़ा मसला क्यों बना रही हैं? हिना मजाक कर रही थी, आप दिल छोटा ना करें। ये मजाक होता है, शोहर को ऐसे मुखातिब करते हैं। अम्मी मैं भी इसे ऐसे ही बुला रहा था, आपको पहले तो नहीं आया कभी, अब अचानक क्यों? अभी आप सब लोगों ने जो ये मिलकर खिचड़ी पकाई है, अब आप सब भुगतें। जब ऊपर जब पर ऊपर टी के लिए शादी कर जब प्रॉपर्टी के लिए शादी करवाई है तो बर्दाश्त भी करें सब। हमदान ने बिना नाश्ता किए बाहर निकल गया। हमदान अपना वॉलेट और मोबाइल लेने रूम में आया तो हिना बेड सही कर रही थी। एक तकिया हमदान के मुंह पर लगा। इसने बेयकीनी से देखा। हिना क्या पागलपन है, मुझे क्यों मारा? हिना ने इसकी तरफ घूर कर देखा और बगैर कोई जवाब दिए एक और तकिया उठाकर हमदान की तरफ फेंका, जो सीधा इसके सीने पर लगा। हमदान बोला, ये क्या कर रही हो? हिना पागल हो क्या? मेरा तो कोई कसूर ही नहीं। मगर हिना का गुस्सा किसी भी वजाहत को सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो तकिए पर तकिया हमदान की तरफ फेंकती रही और गुस्से में बोली, सारा कसूर तुम्हारा है, तुमने ही मुझे अपनी माँ के सामने डांट खिलवाई। हिना ने इसकी बात काटते हुए ज़ोर से कहा, अम्मी का मूड ख़राब था, तुम्हारा कसूर नहीं है, तुम हो ही कसूर। ये शादी, ये सब कुछ कसूर है। वो फिर से तकिया उठाकर हमदान की तरफ फेंकने लगी। हिना अब तकिया मारा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या बचपन से हम सब ने ये माहौल नहीं देखा? क्या न्यू हो? इग्नोर कर दो और तुम इनके सामने ज़ुबान बंद रख लिया करो। मैं ज़ुबान बंद करूँ? तुम मुझे कैसे बुला रहे थे? मोटी नाश्ता दे, मैं नौकर हूँ तुम्हारी। इसने फिर तकिए से वार किया। हिना आखिरी बार बोल रहा हूँ, हाथ कंट्रोल में रखो, मुझे ऑफिस से लेट हो रहा है। मगर हिना को शदीद गुस्सा था, नहीं बाज आई। ये लो एक और ये भी लो। हमदान ने भी एक तकिया पकड़ लिया। तो रुक, तुझे तो बताता हूँ। हमदान ने भी ज़ोरदार तकिया से मारा। हिना ने साइड टेबल पर पड़ा हुआ कुशन मारा। हमदान नीचे हुआ, निशाना चूक गया। नहीं लगा। हमदान बच्चों की तरह खुश हुआ। फिर फुर्ती से एक तकिया ज़ोर से मारा। हिना की नाक पर लगा। हमदान के बच्चे मेरी नाक। हिना अपनी नाक सहलाती हुई चीखी। हाँ तो कब से बोल रहा हूँ नहीं करो। हमदान हंसा। बस कर दे फूलन देवी, कल से मत उठाना मेरे लिए, मैं खुद कर लूँगा नाश्ता, आज भी भूखा ही जा रहा हूँ। अम्मी जानो और तुम जानो, मेरा सुकून तुम दोनों ने बर्बाद कर दिया है। मोबाइल अपनी पेन की जेब में डाला और दरवाजे की तरफ मुड़ा। तो अम्मी से बोलो ना अपनी। हिना फिर चिल्लाई। हमदान ने पलट कर कुछ ना कहने का इरादा किया। वो अच्छा खासा लेट हो गया था। सादिया बेगम के कान आसिया साहिबा भर चुकी थी। सादिया बेगम ने हस्ब मामूल बर्दबारी से काम लिया। आसिया तुम हद करती हो, अब तुम बच्ची से मुकाबला करोगी? कोई अक्ल करो अम्मा, जब लड़कियों की शादी होती जाए तो वो बच्ची नहीं कहलाते। मेरे हमदान के लिए क्या कमी थी लड़कियों की? एक इकलौता बेटा, वो भी नाखुश हो तो मान तो जलेगी। बस करो बहू, तुम किसी और को भी लाती इसके साथ भी यही करती। खुदा का खौफ नहीं, दोनों ही बच्चे हैं, अभी लापरवाह हैं। तुम इसके ज़ुबान की बात कर रही हो? अपनी देखी है कभी? मेरी मेरे फैसल को कभी बोलने दिया है अपने आगे? हिना बदतमीज़ी नहीं करती हमदान से, दोनों की नोक झोंक रहती है। जब मोहब्बत हो जाएगी तो दोनों इज्जत भी करेंगे। तुम अपनी चोंच बंद रखो बस। आसिया बेगम शर्मिंदा होने के सादिया बेगम से बहस में मसरूफ़ थी। सादिया बेगम ने आसिया को शदीद नागवारी से देखा। एक बात मेरी याद रखना आसिया, अगर तुमने हिना के साथ कोई भी गड़बड़ करोगी तो ये मत भूलना कि तुम्हारी बेटी भी ऊपर है, इस पर भी इसके असरात पड़ सकते हैं। सादिया एक लम्हे को खामोश हुई। तुमने अब तक हिना से खीर नहीं पकवाई, इसका हाथ मीठे में नहीं डलवाया, तुमसे अच्छी तो फरमा निकली। खीर बनवाकर सारे मोहल्ले में खुशी खुशी बांटी कि मेरी बहू ने बनाई है, जबकि मुझे इसकी तरफ से ज़्यादा खदशात थे कि शायद वो फाइजा
کے ساتھ کچھ کرے گی، مگر اس نے تو مجھے حیرت میں ڈال دیا۔ ہنا کے ہاتھ کا تو تم اب کچھ کھاؤ گی نہیں، مگر میں آج اس سے کھیر بنواؤں گی تاکہ میرا کھانا وہی بنایا کرے۔ تمہارے ہاتھ کی بے سوادی اور زیادہ نمک مرچ والے کھانے کھا کھا کر میرا تو حال ہی برا ہو گیا ہے۔ سعدیہ بیگم نے ہنا کے سارے حساب کتاب برابر کیے۔ انہیں حقیقتاً بہت برا لگا تھا کہ بچی صبح صبح اپنے شوہر کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی۔ اس کا دل توڑ دیا۔ وہ ہنا اور ہمدان کو جلد سے جلد قریب دیکھنا چاہتی تھی۔ سعدیہ بیگم نے ہنا کے کمرے کا رخ کیا۔ صبح کی ہلکی روشنی کمرے میں پھیل رہی تھی۔ ماریا نے آنکھیں کھولیں تو وہ عمیر کی باہوں میں تھی۔ اس کی نظریں اپنے شوہر کے چہرے پر جم گئی۔ عمیر کی معصومیت اور سکون سے بھری نیند اسے خوشی دے رہی تھی۔ ماریا کے دل میں محبت اور تشکر کی ایک لہر دوڑ گئی۔ جیسے ہی عمیر کی آنکھ کھلی، اس نے مسکرا کر ماریا کو دیکھا۔ گڈ مارننگ، عمیر نے ہنستے ہوئے اسے اپنی باہوں میں بھیج لیا۔ گڈ مارننگ مائی پرنسس، ماریا اس کی سختی پر مچلی۔ اللہ، عمیر اتنی زور سے حق کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے درد ہو رہا ہے۔ عمیر نے اس کی اداکاری دیکھتے ہوئے اس کا ناک کھینچ لیا۔ کیا خیال ہے، ناشتہ بنا دو یا ابھی سونا ہے؟ ماریا نے اٹھتے ہوئے بالوں کا جوڑا بناتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ عمیر نے شرارتی انداز میں کہا، ابھی نہ ناشتہ کرنا ہے اور نہ سونا ہے، ابھی صرف ایک ہونا ہے۔ عمیر نے اس کے ہاتھ سے بینڈ پکڑا اور اس کے بالوں کا جوڑا خود بنایا۔ ماریا، تمہیں جوڑا بہت سوٹ کرتا ہے۔ وہ بے اختیار ہی اپنے لب اس کی جھکی شفاف گردن پر رکھ گیا۔ عمیر، ایک بات پوچھوں؟ ماریا نے اپنا رخ اس کی طرف کیا۔ دو باتیں پوچھو میری جان۔ عمیر اب اس کے چہرے پر آئے لڈو کو کان کے پیچھے کر رہا تھا۔ عفت اتنی خوبصورت ہے، پھر بچپن سے آپ کے ساتھ نام جڑا رہا ہے۔ میں تو اس کے آگے کچھ بھی نہیں، پھر کیا چیز میرے پاس لے آئی؟ عفت جیسا ہم سفر تو قسمت والوں کو ملتا ہے۔ عمیر نے سرد سانس اندر کھینچی۔ تم سے کس نے بولا تم کچھ بھی نہیں ہو؟ کبھی میری نظر سے دیکھو خود کو۔ دنیا کی حسین عورت میرے لیے تم ہو۔ تمہارا یہ جو دھڑکتا ہوا دل ہے نا، یہ انمول ہے۔ یہ خزانہ کسی کسی کے پاس ہوتا ہے۔ عمیر نے اس کے دل کے مقام پر اپنا ہاتھ رکھا۔ تم جانتی ہو، محبت تو بس ہو جاتی ہے۔ تم پہلی نظر کی نہیں، تم میری سوچی سمجھی محبت ہو۔ عفت کے ساتھ بات بڑوں کی مرضی تھی۔ میں میٹرک سے چیختا رہا کہ مجھے عفت قبول نہیں، مگر سب نے زبردستی کی۔ امی کو ڈر تھا چچی گھر سے باہر نکال دیں گی، چچا کو لالچ کی جائیداد تقسیم کرنی پڑے گی۔ عفت مجھے اپنا غلام سمجھتی رہی، مگر مجھے تم سے محبت ہو گئی، اس دل پر اختیار نہیں رہا۔ عمیر نے بڑی عقیدت سے اس کا ہاتھ چومے۔ میری ایک بات یاد رکھنا تو ماریا، اس گھر میں سب لالچی ہیں، کسی نہ کسی سے کوئی غرض مطلب نہیں، یہاں کوئی بھی کسی سے مخلص نہیں ہے، اس لیے کسی کو بھی اپنا بنانے کی یا اپنا سمجھنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ تم نقصان اٹھاؤ گی۔ چلو مجھے اچھا سا ناشتہ بنا کر دو، مجھے کہیں نکلنا ہے، میں لیٹ ہو رہا ہوں۔ عبید نے گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے جلدی سے بیڈ چھوڑا۔ ماریا نے ہنستے ہوئے کہا، بالکل، لیکن ایک شرط پر۔ آج آپ مجھے امی کے گھر ڈراپ کریں گے، کئی دن ہو گئے ہیں ملنے نہیں گئی۔ عمیر نے پہلے مسکرا کر ہاں کی، مگر پھر چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ رات نہیں رکنا، وہ اس سے وارننگ دیتا واش روم میں گھس گیا۔ ماریا تیاری کر کے نیچے آئی تو اس کی سانس نے روک لیا۔ آج تو کہیں نہیں جانا، گھر میں مہمان آ رہے ہیں، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ ماریا کو افسوس ہوا، لیکن جلدی ہی مسکرا دی اور کہا، ٹھیک ہے مامی، میرا گھر زیادہ ضروری ہے، آپ بے فکر رہیں، میں یہ نہیں جا رہی آج۔ امی، ماریا تو نوکرانی تو نہیں، آپ کی لاڈلی کہاں ہے جو کوکنگ کی ماہر ہے، اس کو بولے۔ عمیر کو ماریا کا حامی بننا پسند نہیں آیا۔ میں بھی کسی کے باپ کی نوکر نہیں ہوں جو کھانے کھلاؤں۔ عفت کچن سے نکلتی ہوئی اونچی آواز میں بولی۔ ماریا بھی اب اس گھر کی فرد ہے، تو کچھ کر لے گی تو گھس نہیں جائے گی۔ نفرت ہی نفرت تھی ماریا کے لیے، جس سے عمیر ڈرتا تھا۔ بیٹا، کچھ ڈشز عفت بنا رہی ہے، کچھ ماریا بنا لے گی، تھوڑی ہیلپ ہو جائے گی۔ عفت کی، مجھ سے نہیں کھڑا ہو جاتا اتنی دیر، ورنہ میں ہی بنا لیتی۔ ممی، آپ کیوں بنائیں گی، آپ مجھے بتائیں، امی کی طرف کل چلی جاؤ گی۔ ماریا جلدی سے آگے بڑھ کر ساس کے سامنے آئی۔ عمیر پلیز تم جاؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ماریا نے عمیر کا ہاتھ پکڑ کے اس کا رخ بدلا، جو عفت کو کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ ماریا، میں آرڈر کر دوں گا ان کو کچھ، تم چلو۔ عمیر کی ذرا مرضی نہیں تھی، مگر ماریا کا کیا کرتا جو بس ساس کی پکار پر لبیک کہہ پڑی تھی۔ عمیر پلیز جاؤ تو، آئی ول مینیج۔ عمیر کے دل میں شدید غصے کی ایک لہر دوڑی، مگر وہ ماریا کے اس فیصلے پر خاموش ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ ماریا کا دل کتنا نرم اور حساس ہے، لیکن اس کی قربانی عمیر کے دل میں کھٹکنے لگی۔ وہ ماریا کو آنکھیں دکھاتا ہوا چلا گیا، رہنے دو ڈرامے،
جاؤ تم، عمیر ناراض ہو رہا ہے، میں کس کر لوں گی، عفت نے تکبر سے کہا۔ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، میں کرواتی ہوں ہیلپ، مجھے بتا دیں کیا بنانا ہے، بناؤ۔ بریانی، سلاد، بریانی، چکن قورمہ، روسٹ، زردہ کوفتے اور چپلی کباب، رائتا سلاد بنا لوں گی، عفت نے پوچھا۔ ماریا ایک منٹ کو رکی کہ یہ سب میں بناؤں گی تو عفت کیا بنا رہی ہے، پھر خاموش رہی کہ کہیں اس کی بات ساس کو بری نہ لگے۔ وہ حامی بھر گئی۔ ماریا کو اکیلا چھوڑ کر سب غائب، کام والیوں کو صفائی پر لگا دیا تاکہ ماریا کی کوئی ہیلپ نہ کرے۔ ماریا حیران تھی کہ اتنے زیادہ کھانے وہ اکیلے کیسے بنائے گی، مگر اس نے دل میں ہمت باندھ لی۔ بغیر کسی مدد کے اس نے پورا دن کچن میں گزارا، مختلف ڈشز تیار کی۔ شام کو جب وہ تمام تیاری مکمل کر چکی تھی، اس کی کمر درد سے چور ہو گئی تھی، مگر ماریا کی مسکراہٹ برقرار تھی۔ اندر بیٹھی عفت اور اس کی دونوں مامیاں اس کا تماشا دیکھ رہی تھیں، مگر کوئی مدد کرنے نہیں آیا۔ مہمانوں کے آنے پر کھانے کی بہت تعریف ہوئی، ہر کوئی تعریف کے پل باندھنے لگا۔ جب عمیر کو پتہ چلا کہ سارا کھانا ماریا نے اکیلے بنایا ہے تو اس کے دل میں غصہ بھر آیا۔ یہ سب کیوں، ماریا اکیلی کیوں، کوئی بھی اس کی مدد کیوں نہیں آیا؟ ماریا فوراً بولی، نہیں میں نے خود ہی کہا تھا کہ سارا کھانا میں بنا لوں گی۔ وہ سب پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرنے لگی، مگر عمیر کو پتہ تھا وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ رات کو جب وہ دونوں کمرے میں پہنچے تو عمیر نے ماریا کو سختی سے ڈانٹا، تم نے کیوں سب کچھ خود پر لیا، تم جانتی ہو یہ لوگ تمہیں کچل دیں گے، تمہارے ساتھ کھیل کھیل رہی ہے۔ ماریا نے ہنستے ہوئے کہا، یار اپنے گھر کا کام کرنے میں کیا مسئلہ ہے، تھکاوٹ ہی تو ہے۔ عمیر نے غصے سے سر جھٹکا، تم نہیں سمجھ رہی ہو، یہ تمہیں آہستہ آہستہ نگل جائیں گے، میں انہیں جانتا ہوں، یہ بے حس لوگ ہیں، تم ان کے ہاتھوں مہرہ بن رہی ہو۔ ماریا نے پیار سے کہا، عمیر سب ٹھیک ہے، ہر گھر میں چھوٹی موٹی باتیں ہوتی ہیں، مجھے اپنے گھر کا کام کرنے میں خوشی ہے۔ عمیر مایوسی سے بولا، تمہیں ابھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا، جب تمہیں یہ لوگ پوری طرح اپنی جال میں پھنسا لیں گے تب تمہیں ہوش آئے گا۔ ماریا نے ہنس کر کہا، کچھ نہیں ہوگا، پلیز تم بھی اتنا منفی مت سوچو۔ عمیر نے گہری سانس لی اور کہا، تمہیں بہت جلد حقیقت کا سامنا کرنا پڑے گا ماریا۔ عمیر غصے سے باہر چلا جاتا ہے۔ اے زینت، بات سنو، تم نے ماریا کو دودھ دیا تھا پینے کے لیے؟ عفت کچن میں اپنے کام والی کے سر پر کھڑی تھی۔ نہیں عفت بی بی، وہ آج کام زیادہ تھا تو میں بھول گئی، کل یاد سے دوں گی، زینت اپنی دھن میں بول گئی۔ مگر عفت تو مانو اس کی جان لینے کو تھی، تم اسٹوپڈ عورت، تم سے کیا بولا تھا کہ دودھ میں ناغہ نہ آئے، جاہل چھوڑو سب اور دے کر آؤ۔ میرا نام لیا تو زندہ نہیں چھوڑوں گی، چچی کا نام لے کر دے آؤ اور آئندہ ناغہ نہیں ہو۔ چلو جلدی جاؤ۔ زینت ڈر کے مارے جلدی سے وہ دودھ ماریا کے کمرے میں لے جاتی ہے، دروازہ نوک کر کے وہ ماریا کو دودھ کا گلاس دیتی ہے۔ باجی دودھ۔ ماریا گلاس کو دیکھ کر برا سا منہ بناتی ہے، آج دل نہیں کر رہا۔ زینت تو پی لے۔ ماریا دودھ سے جان چھڑوائی، نہ چھوٹی بی بی، مجھے آپ کی ساس ڈانٹیں گی، ارے ان کو کون بتائے گا، چل پی جا۔ ماریا نے اسے زور لگایا، چھوٹی بی بی کیوں میری روزی پر لات مارتی ہو، ظالم ہے یہ، نکال دیں گے۔ زینت کچھ نہیں ہوتا، چلو پیو۔ ماریا نے زبردستی دودھ زینت کو پلا دیا۔ اسفند کے رویے میں تبدیلی واضح ہو چکی تھی، وہ دن رات آفس سے غیر حاضر رہتا، گھر پر بھی زیادہ وقت سوتا رہتا اور جب جاگتا تو بالکل بے حس نظر آتا۔ وہ کسی سے بات نہیں کرتا، آفس کے معاملات بری طرح متاثر ہو رہے تھے اور اسفند کی غیر موجودگی میں معاملات بگڑ رہے تھے۔ ادابک جو حبیب صاحب کا پرانا اور وفادار ملازم تھا، ہر چھوٹی بڑی خبر بات کی خبر رکھتا تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ آفس میں اسفند کا اثر و رسوخ ختم ہوتا جا رہا ہے اور لوگ اس کے نئے رویے سے خوفزدہ ہیں۔ ہر کوئی اس کی غیر متوقع حرکتوں سے ڈرتا تھا۔ ادھر رباب اور سائم اپنے منصوبوں میں کامیاب ہو چکے تھے۔ رباب اسفند کے دوست کے روپ میں دھیرے دھیرے اسفند کو ذہنی دباؤ میں ڈال رہی تھی تاکہ وہ خود سے دستبردار ہو جائے اور آفس کے معاملات سے بالکل الگ ہو جائے۔ رباب اور سائم کا منصوبہ بہت حد تک کامیاب ہو چکا تھا، بس ایک آخری وار کرنا باقی تھا۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ اگر اسفند کو مکمل طور پر تباہ کرنا ہے تو انہیں ایک آخری کیل ٹھوکنا ہوگی جو اسفند کو مکمل طور پر بے بس کر دے۔ رات کے پرسکون لمحوں میں شفق اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی، دل و دماغ میں ہزاروں خیالات اور سوالات گونج رہے تھے۔ اس کے شوہر اسفند سے بڑھتی ہوئی دوریاں اسے اندر سے کھا رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ یہ سب کب اور کیسے ہوا اور کیا وہ اس کا مقابلہ کر سکے گی۔ اسی دوران اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی، ملازم اندر داخل ہوا۔ وہ ہچکچاتے ہوئے کہنے لگا،
بیگم صاحبہ مجھے معاف کریں لیکن بات بتانی ہے۔ شفق نے چونک کر پوچھا، کیا بات؟ جاوید نے نگاہیں جھکاتے ہوئے کہا، صاحب ابھی رباب بیوی سے مل رہے ہیں جو اس وقت یہاں آئی ہیں۔ شفق کے دل میں خون کھولنے لگا، اس کے ہاتھ پیر سن ہو گئے۔ رباب اس وقت؟ کیا یہ سچ ہو سکتا ہے؟ اسے تو جیسے غصے کا طوفان اندر ہی اندر اٹھتا ہوا اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسفن کی اتنی جرأت! شفق نے غصے میں بڑبڑاتے ہوئے سوچا، وہ عورت جس نے اس کا بسا بسایا گھر تباہ کر دیا، اس کی اتنی ہمت کہ وہ رات کے وقت اس کے شوہر سے ملنے آ جائے۔ شفق کے اندر ایک لاوا پک رہا تھا، وہ خود کو مزید قابو میں نہیں رکھ پائی۔ تم جا سکتے ہو، اس نے تھوڑے سخت لہجے میں کہا۔ شفق کے دماغ میں بس ایک یہی خیال تھا، مجھے نیچے جا کر اس عورت کا سامنا کرنا ہے۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ رباب کا منہ نوچ لے جس نے اس کے گھر کو برباد کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی، لیکن ساتھ ہی اس کے دل میں یہ خوف بھی تھا کہ اگر اسفن نے اس پر چیخنا چلانا شروع کر دیا تو وہ کیا کرے گی۔ شفق نے ہمت کر کے دروازہ کھولا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں اتنی تیز ہو چکی تھیں کہ اسے لگ رہا تھا جیسے وقت رک گیا ہو، لیکن جیسے ہی دروازہ مکمل طور پر کھلا، سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی دنیا لرز اٹھی۔ کمرے میں ہلکی سی روشنی چل رہی تھی اور اس کا پیارا شوہر اسفن گہری نیند میں سو رہا تھا۔ شفق کی آنکھیں اس کی طرف لپکیں، لیکن پھر جیسے کسی نے اس کی سانس روک دی۔ اسفن کے سینے پہ سر رکھے ایک اور وجود تھا، رباب۔ دونوں پرسکون نیند میں ڈوبے ہوئے تھے اور منظر اتنا دل دہلا دینے والا تھا کہ شفق کے قدم وہیں رک گئے۔ نیچے زمین پر بکھرے ہوئے کپڑے گواہی دے رہے تھے کہ اس کا شوہر اس سے بے وفائی کر چکا۔ شفق کو لگا وہ یہ سب دیکھ کر سانس نہیں لے پائے گی۔ اپنے عشق کو کسی اور کی باہوں میں دیکھنا کتنا اذیت ناک ہوتا ہے۔ شفق کا دل تو ٹوٹ رہا تھا، لیکن وہ ایک طاقتور عورت کی طرح اپنے قدموں پر کھڑی رہی۔ اس کے اندر کا شور باہر کی خاموشی سے ٹکرا رہا تھا، لیکن وہ ہمت کر کے سب دیکھ رہی تھی۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ یہ وہی کمرہ تھا جہاں کبھی اسفن اس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کیا کرتا تھا۔ وہ ٹوٹے ہوئے دل سے اپنے مردہ قدم اٹھاتی اوپر آتی ہے، کمرے میں آ کر وہ شیشے کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ شفق نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود کو دیکھا۔ وہ خود کو پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی، وہ وہی چہرہ تھا، لیکن اندر کی چمک ختم ہو چکی تھی۔ اس کے دل میں عجیب سا درد تھا۔ یہ میں ہوں؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ اس کے اندر کی طاقت جیسے ختم ہو چکی تھی۔ وہ آئینے میں اپنے آنسو دیکھ کر مزید ٹوٹ گئی۔ وہ رو بھی نہیں پا رہی تھی، آنکھوں میں ویرانی چھا گئی تھی، جسم جیسے بے جان ہو چکا تھا۔ دل میں درد اتنا شدید تھا کہ وہ اسے محسوس بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ چند لمحوں کے بعد اس کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آ گئی، وہ مسکراہٹ جس میں دکھ، تضحیک اور اپنی قسمت کا ماتم تھا۔ اس کا قہقہا خالی کمرے میں گونجنے لگا۔ وہ خود اپنی بے بسی اور حالت کا مذاق اڑا رہی تھی۔ واہ شفق، تم کتنی بے وقوف ہو، اس نے ہنستے ہنستے خود سے کہا۔ کیا سوچا تھا تم نے کہ اسفن ہمیشہ تمہارا رہے گا؟ اسے اپنی قسمت پر ہنسی آ رہی تھی، اسے دھوکے پر جو اسفن نے اس کے ساتھ کیا اور اس کی زندگی پر جو اس نے اپنے لیے خوابوں میں بن رکھی تھی۔ ٹوٹ کر بکھر جانا کیا ہوتا ہے، یہ آج شفق کو پہلی بار احساس ہوا۔ پیروں تلے زمین نکلنا کس سے کیسا لگتا ہے، یہ آج شفق کو سمجھ آیا۔ سانسیں رک جانا کیا ہوتا ہے، آج شفق نے اپنے وجود کے ساتھ محسوس کیا۔ خوابوں کا چکنا چور ہونا کی حقیقت آج شفق کے سامنے آیا ہوئی۔ امید کا ٹوٹ جانا کیسی اذیت دیتا ہے، آج شفق نے یہ کر برداشت کیا۔ بے وفائی، دھوکہ، دوسری عورت، کیا یہ اس کا نصیب تھا؟ وہ تو کہتا تھا تم میرا عشق ہو، وہ تو کہتا تھا میں بے وفا نہیں، وہ تو کہتا تھا میں اس کی پہلی اور آخری چاہت ہوں۔ پھر کیوں اسفی، کیوں دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر گئے وہ؟ ہم تو وفا کے دیپ جلا رہے تھے، خوابوں کے سارے رنگ چھین لیے، ہم تو پلکوں پہ خواب سجا رہے تھے، چاہت کی راہوں میں بس غم ملا، ہم تو محبت کو عبادت بنا رہے تھے، کسی نے دھیان نہ دیا دل کے حال پر، ہم تو ہر دکھ کو مسکان میں چھپا رہے تھے، یادیں بھی اب درد دیتی ہیں، ہم تو گزرے لمحے پلکوں پہ سجا رکھے تھے، آنکھوں میں سیلاب آنسوں کا تھم نہ سکا، ہم تو خوشیوں کے خوابوں میں کھو رہے تھے، یہ دل توڑ کر تم کیا جیت گئے، ہم تو خود کو ہار کر بھی ہنس دیے۔
تقدیر کا کھیل سمجھ نہ سکے، ہم تو ہر پل وفا کا عہد لیے بیٹھے رہے، درد میں بھی سکون ڈھونڈا تھا، ہم تو تمہارے نام پہ زندگی جی رہے تھے۔ فون کی بیل پر اس کا سکوت ٹوٹا، اس نے کسی ٹرانس کی کیفیت میں کال اٹھائی تھی۔ آج فائزہ اور ہنا کی ملاقات کچھ خاص تھی، کیونکہ کافی دنوں بعد دونوں سہیلیاں ایک ساتھ ہوئی تھیں۔ دادی نے ہنا سے کھیر بنوائی تھی، اور ہنا اور فائزہ اور فروا بھی نیچے موجود تھی۔ فائزہ نے پہلے ہی آسیہ کے ہنا کے ساتھ ساتھ مہری کو محسوس کر لیا تھا، لیکن وہ آج کی محفل میں کچھ زیادہ ہی واضح ہو رہی تھی۔ دادی کے سامنے دونوں میں بحث شروع ہو گئی۔ ہنا نے بڑی محبت اور دل سے کھیر تیار کی تھی، مگر آسیہ کو اس میں نقص نکالنا تھا۔ یہ کھیر کچھ خاص نہیں بنی، میٹھا بھی ٹھیک نہیں ہے اور بادام بھی کڑوے ہیں۔ آسیہ نے اپنے مخصوص طنزیہ انداز میں کہا، بہو بادام نہیں، تمہاری زبان کڑوی ہے، جب تم پسند نہیں آ رہا تو 2 پیالے کیوں کھائے؟ سعدیہ بیگم کا صبر ختم ہو رہا تھا۔ ہنا ان کی لاڈلی تھی، پیار ان کو سب سے ہی تھا، مگر ہنا ایسی تھی کہ وہ اپنا پیار دادی سے زبردستی بٹورتی تھی۔ بات بات پر دادی کو گلے لگانا، دادی کے لیے اچھے اچھے کھانے بنانا، وہ قریب رہتی تھی ان کے ہمیشہ۔ آسیہ دادی کی بات پر چپ ہو گئی، مگر دل میں غصہ لیے بیٹھی رہی۔ دادی نے ہنا اور فائزہ کو بلایا اور اپنی محبت میں دونوں کو اپنی قیمتی انگوٹھیاں پیش کر دی۔ آسیہ کو گھورتے ہوئے دادی نے انگوٹھیاں تھماتے ہوئے کہا، یہ میری محبت کی نشانیاں ہیں، رکھو اسے، اور اسے ہمیشہ یاد رکھنا کہ محبت اور عزت ایک دوسرے کو دینے سے بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ آسیہ کا چہرہ تپنے لگا، وہ خاموش رہی، مگر دادی کی نظر نے اس سے سب کچھ کہہ دیا۔ اسی دوران فروا بھی خاموش نہ رہ سکی۔ کیا یہ صحیح ہے کہ اپنی بہو کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے؟ آخر کب تک یہ سب چلے گا؟ کیا میں نے اپنی بیٹی اس لیے دی تھی؟ فروا بھی اب پھٹ پڑی تھی، میری بیٹی اگر خوش نہیں رہے گی بھابھی تو مجھ سے بھی امید مت رکھنا۔ آسیہ کا رنگ اڑا تھا اس بات پر۔ ڈرو مت، میں آپ کی طرح بے وقوف نہیں ہوں کہ اپنی بہو کا جینا حرام کروں۔ فائزہ بہت اچھی بچی ہے اور میرا ماؤں کی طرح خیال رکھتی ہے، میں اتنی بے وقوف نہیں ہوں کہ میں اسے تنگ کروں۔ ہاں، مگر میری بیٹی کے ساتھ اگر آپ نے یہ سب کچھ کرے گی تو میں فائزہ کا نیچے اترنا بالکل بند کر دوں گی۔ ابا جی، آج ہنا کو اپنے ساتھ اوپر لے کر جا رہی ہوں، یہ 2 دن اوپر رہے گی، پھر نیچے آ جائے گی، آپ اجازت دیجیے۔ فروا کھڑے ہوتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے بیٹا، تم ایسا کرو، تم ہنا کو لے جاؤ اور 2 دن کے لیے فائزہ کو نیچے چھوڑ دو، تاکہ ہمیں بھی کبھی محسوس نہ ہو۔ نہیں دادی، میں ہنا کے ساتھ اوپر ہی رہوں گی، میری نند آ رہی ہے، آخر کو اس کی خاطر تواضع بھی تو کرنی ہے۔ فائزہ نے بڑے پیار سے ہنا کو گلے لگا، ہنا بھی تو اوپر ہی جا رہی ہے تو فائزہ تو تمہیں نیچے رہنا چاہیے۔ آسیہ سے کہاں برداشت ہو رہا تھا یہ سب کچھ۔ نہیں امی، آج نہیں، میں 2 دن کے بعد ہنا کے ساتھ ہی نیچے آ جاؤں گی، پھر 2 دن رک جاؤں گی۔ ہنا چلے، آج چائنیز بناتے ہیں۔ فائزہ بہت سمجھدار تھی، وہ بڑی چالاکی سے ہنا کو اس ماحول سے نکال کر لے گئی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ہنا اندر ہی اندر گھٹ رہی ہے، وہ اسے کچھ دیر ریلیکس کرنا چاہتی تھی۔ ہاں کم وقت ہو، دادی کو پیچھے اکیلا چھوڑ دو تم دونوں۔ سعدیہ بیگم نے جھوٹ موٹ کا ناٹک کیا، اماں اب یہ آ جائے۔ فروا نے آسیہ کو جلایا، ہاں دادی چلتے ہیں نا پلیز۔ ہنا نے بھی بچوں جیسے ضد کی۔ آسیہ سے جب برداشت نہیں ہوا تو اٹھ کر چلی گئی، ہاں چلو چلتے ہیں، میں ذرا کپڑے بدل لوں۔ ہنا بیٹا، تم ابھی دوپہر کا کھانا بنا لو، تمہاری ساس کا موڈ تھوڑا خراب ہے، تم کو موقع مت دو، وہ ضد میں اوپر نہیں آئے گی، میرا فیصل بھوکا رہے گا پھر۔ جا میری بچی۔ اماں کیا ہو گیا ہے؟ ایسا بھی ہنا جا رہی ہے اپنی ماں کے گھر، ساس بلا وجہ نخرے دکھائے تو اتنا سر پر چڑھانا نہیں چاہیے۔ فرور نے خود سے بات کی، امی ایسے مت کہیے، وہ میری تائی بھی ہے۔ دادی ٹھیک کہہ رہی ہے، آپ چاہے میں بس آدھے گھنٹے میں آ جاؤں گی۔ ہنا یہ کہتے ہی کچن کی طرف بھاگی۔ فائزہ کو اپنی دوست پر فخر ہوا، ماشاء اللہ، ہنا کے جاتے ہی دادی کے منہ سے یہی الفاظ نکلے۔ صاحب نے رباب کو اپنی کامیابی کی مبارکباد دی۔ صاحب کا کام ہو گیا، اب کیا کرنا ہے؟ تم بس نکل جاؤ، شفق کے علاوہ کسی نے دیکھا تمہیں؟ صاحب رباب سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، بس وہ نوکر جس نے چوکیدار کو ادھر ادھر کیا۔ رباب نے صاحب کو مطمئن کیا، وہ ہمارا ہی بندہ ہے، بس وہی تم کو نکالے گا باہر۔ اب تم جانو اور صاحب، میرا جادو آج سے ختم ہوا اسفل پر، میں ساری طاقت لگا چکا ہوں، اور وہ تیرے قریب نہیں آتا، اب خود دیکھ کیا کرنا ہے۔ رباب سمجھ گئی تھی اسے کیا کرنا ہے۔ اپنی محبوبہ کو کب لے کر جائے گا؟ رباب نے شفق کے بارے میں پوچھا۔ آج کی رات بس میرا چلنا ختم
کل رات شفق میری ہوگی، ہاں ہاں ہاں، دونوں شیطانی ہنسی ہنسے۔ وہ دونوں بھول گئے تھے کہ اللہ ان کو دیکھ رہا ہے۔ ہنا اور فائزہ کمرے میں بیٹھی ہوتی ہیں۔ فائزہ بہت سنجیدگی سے ہنا کو سمجھا رہی ہوتی ہے، دیکھو ہنا، تمہاری اور حمدان کی شادی ہو چکی ہے۔ بے شک حالات مشکل تھے اور یہ زبردستی کا فیصلہ تھا، مگر اب وہ تمہارا شوہر ہے، تمہیں اس کے لیے دل میں جگہ نکالنی ہوگی، تمہیں اس حقیقت کو قبول کرنا چاہیے اور اس کے قریب ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہنا یہ سن کر ہنستے ہوئے جواب دیتی ہے، قریب ہونے کی کوشش کروں اس خلوص کے؟ تمہیں معلوم ہے تمہارا بھائی کس قدر ڈرپوک ہے، میں پاس جانے لگوں گی تو وہ خود ہی دور بھاگ جائے گا۔ فائزہ نے ہنستے ہوئے کہا، ایسا نہیں ہے، تم اسے جاننے کی کوشش کرو۔ فائزہ ہنا کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہتی ہے، ہنا اگر تم حمدان کو اپنا نہیں بناؤ گی تو وہ کیا کرے گا؟ مجبوراً باہر پھیرے گا۔ کیا تم چاہتی ہو کہ تمہارا شوہر یوں بے دہانی میں ادھر سے ادھر جا کر خود کو ضائع کرے؟ کیوں اسے دوسری شادی کرنے دو گی؟ ہنا کے دماغ میں وہ بیوی والا سین پھر یاد آ جاتا ہے۔ ہنا جھرجھری لیتی ہے، نہیں فائزہ، کبھی نہیں، کو نہیں بتاؤں گی۔ بہت فضول سین تھے، کیا سوچ رہی ہو ہنا؟ فائزہ اسے ہلاتی ہے۔ ہنا اس بات پر ہنستے ہوئے کہتی ہے، دوسری شادی؟ ارے بھائی پہلے تو وہ یہ شادی ہی نبھا لی۔ فائزہ نے تھوڑا غصے سے کہا، بس اسی لیے تو تمہیں سمجھا رہی ہوں کہ جو ہو چکا ہے اسے قبول کر لو۔ ہر چیز بدلنے میں وقت لگتا ہے، لیکن تمہیں کوشش تو کرنی ہوگی۔ فائزہ نے ہنا کی طرف سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے کہا، ہنا تم خود اگر قریب آنے کی کوشش کرو گی تو یقیناً حمدان کے دل میں بھی تمہارے لیے محبت پیدا ہوگی۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ نکاح کے دو پھول بھی تم دونوں کو قریب نہیں لا سکے، کس طرح کے میاں بیوی ہو تم دونوں؟ ہنا ہنستے ہوئے جواب دیتی ہے، میاں بیوی؟ ہم دونوں تو بچپن کے دو پاگل ہیں جسے تو جانی دشمن ہوں۔ دادی نے بھی کیا خوب زیادتی کی ہے ہماری شادی کر کے، وہ دونوں دشمنوں کو ایک ہی قطار میں کھڑا کر دیا۔ فائزہ نے افسوس سے کہا، یہی تو تمہاری باتوں کا مسئلہ ہے، ہر وقت مذاق کرتی رہتی ہو، کبھی تو کچھ سنجیدگی دکھاؤ۔ ہنا نے مسکراہٹ دبانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، اچھا سنجیدگی سے سوچوں گی، لیکن پہلے تمہارے بھائی کو سمجھاؤ کہ وہ بھی تھوڑا انسان بنے۔ اگر تم اس کی تھوڑی عزت کرنا شروع کر دو تو یقیناً اس کا دل بھی تمہارے لیے نرم ہو جائے گا۔ سنتے ہی ہنا زور کا قہقہہ لگا کر ہنستی ہے، عزت اور وہ بھی حمدان کی؟ او مائی گاڈ، تم مذاق کر رہی ہو نا؟ فائزہ نے سنجیدگی سے کہا، نہیں ہنا، میں سنجیدہ ہوں، عزت دو گی تو جواب میں محبت ملے گی۔ فائزہ نے تھوڑا جھنجھلا کر کہا، ہنا ہر بات مذاق اڑانے والی نہیں ہوتی، سنو میری بات، جب حمدان کے آنے کا وقت ہوتا تو تمہیں اچھے سے تیار ہونا چاہیے۔ مسکراتی ہوئی سجی سبری جب بیوی تیار ہو کر اپنے شوہر سے ملتی ہے نا تو شوہر کا دل خود بخود اپنی بیوی کی طرف کھنچتا ہے۔ اچھا تو تم یہ چاہتی ہو کہ میں حمدان کے لیے تیار ہو کر بیٹھوں، اور وہ بھی میں؟ تم واقعی مجھ سے یہ کروانا چاہ رہی ہو؟ فائزہ نے تھوڑا سنبھل کر کہا، ہاں یہی تو سمجھا رہی ہوں تمہیں، اس سے تعلق بنانا ہے تو یہ سب بھی کرنا پڑے گا۔ فائزہ نے گہری نظر سے ہنا کو دیکھتے ہوئے کہا، ہنا دیکھ لینا، لکھ لو یہ بات، ایک دن تمہیں حمدان سے عشق ہو جانا ہے۔ ہنا نے مذاق کرتے ہوئے کہا، عشق، اور وہ بھی حمدان سے؟ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ میں تو بس انتظار کر رہی ہوں کہ وہ اپنی سناؤ۔ فائزہ بھائی اور تمہارے تعلقات کچھ ٹھیک ہوئے؟ ہنا نے اب فائزہ کو پکڑا۔ فائزہ نے ہنا کی بات اور سے سننے کے بعد گہری سانس لی اور نرمی سے کہا، ہنا کبھی کبھی مردوں کا رویہ واقعی سمجھنا مشکل ہوتا ہے، خیال رکھو تو کہتا ہے کیوں اتنی فکر کرتی ہو، اور جب میں پیچھے ہٹ جاؤں تو کہتا ہے تمہیں کوئی پرواہ نہیں۔ میں کیا کروں؟ شاید اس سے وقت چاہیے اپنے احساسات کو سمجھنے کے لیے۔ تم بس اپنے دل کی بات سنتی رہو اور اپنے دل سے پورا خیال رکھو، نہ زیادہ نہ کم، محبت اور عزت کے ساتھ۔ آہستہ آہستہ وہ بھی اپنے دل کی بات سمجھنے لگے گا۔ کبھی کبھی مردوں کو بھی وقت لگتا ہے اپنے جذبات کا اظہار کرنے میں، شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن پھر بھی کبھی کبھی دل بہت الجھن میں پڑ جاتا ہے، فائزہ نے افسردہ لہجے میں کہا۔ ہنا نے سنجیدگی سے فائزہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، دیکھو فائزہ، برہان بھائی تم سے محبت کرتے ہیں اور انہوں نے اس کا اظہار بھی کیا ہے، اب یہ تمہارا فرض بنتا ہے کہ تم اپنی طرف سے بھی کلین چٹ انہیں دو، انہیں بتاؤ کہ تمہیں بھی ان کی فکر ہے اور تم بھی ان سے محبت کرتی ہو۔ فائزہ نے تھوڑا ہچکچاتے ہوئے کہا، لیکن اگر میں نے یہ بات کہی اور مجھ سے دور ہو گئے تو؟ ہنا نے یقین دلاتے ہوئے کہا، نہیں ایسا نہیں ہوگا،
یہ سب کچھ نہیں بتاؤ گی تم دونوں کے بیچ میں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہونے والا۔ تمہیں اپنے احساسات کا اظہار کرنا ہوگا، اس کے بغیر وہ کیسے جانیں گے کہ تم بھی انہیں چاہتی ہو؟ فائزہ نے سوچتے ہوئے کہا، تم صحیح کہہ رہی ہو، مجھے انہیں بتانا چاہیے۔ ہینا نے حوصلہ دیتے ہوئے کہا، بالکل، یہ پہلی ملاقات ہے، یہ پہلا قدم ہے، اور تم دیکھو گی کہ اس کے بعد سب کچھ بہت بہتر ہوگا۔ محبت کا اظہار کرنے سے کبھی نہ ڈرو۔ فائزہ نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گی۔ ہینا نے گہری سانس لی اور پھر فائزہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میں اپنا اور رمضان کا تو مانتی ہوں کہ ہم دونوں کے ساتھ زبردستی ہوئی تھی، مگر تم دونوں کے ساتھ زبردستی نہیں ہوئی، تم دونوں کے دلوں کی مرادیں تو برعکس ہے۔ میں نے اپنی بھائی کی آنکھوں میں بھی تمہارے لیے محبت دیکھی تھی، اور تمہاری آنکھوں میں بھی بھائی کے لیے جذبات محسوس کیے تھے۔ فائزہ نے شرماتے ہوئے کہا، لیکن ہم نے ایک دوسرے کو ابھی تک پوری طرح سمجھتے ہی نہیں۔ اپنے احساسات کا اظہار کرنا ہوگا، اس کے بغیر وہ کیسے جانیں گے کہ تم بھی انہیں چاہتی ہو؟ فائزہ نے سوچتے ہوئے کہا، تم صحیح کہہ رہی ہو، مجھے انہیں بتانا چاہیے۔ ہینا نے حوصلہ دیتے ہوئے کہا، بالکل، یہ پہلا قدم ہے، اور تم دیکھو گی اس کے بعد سب کچھ بہتر ہوگا۔ محبت کا اظہار کرنے سے کبھی نہ ڈرو۔ فائزہ نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گی۔ ہینا نے گہری سانس لی اور پھر فائزہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ہینا نے پھر اپنی بات جاری رکھی، نہیں، تم دونوں اس چیز کو چھپا نہیں سکتے کہ تم دونوں ایک دوسرے کو بہت عرصے سے پسند کرتے آئے ہو۔ جب اللہ میاں نے تم دونوں کو ایک دوسرے کی گود میں ڈال دیا ہے تو پھر کس بات کی دوری، کس بات کی دیر؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ تم دونوں کی یہ دوری کیوں ہے۔ فائزہ نے سوچتے ہوئے کہا، شاید میں خوفزدہ ہوں کہ اگر میں نے اپنی محبت کا اظہار کیا تو کیا ہوگا۔ ہینا نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن یہ خوف تمہیں ہمیشہ روکے رکھے گا۔ محبت کی کوئی شرط نہیں ہوتی، بس دل کی سنو، جو تمہارے دل میں ہے اسے اظہار کرو۔ اچھا، یہ سب باتیں رات میں ڈسکس کرتے ہیں، ابھی چلو کچن میں۔ دونوں ہنستی ہوئی کچن کی طرف نکل جاتی ہیں۔ تو پورے گھر میں خوشبو بکھیر رکھی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو فائزہ کو دیکھا جو اپنے آپ کو تیار کر رہی تھی۔ میرون کلر کے خوبصورت ٹراؤزر اور شرٹ پر شیفون کا دوپٹہ، ہاتھوں میں چوڑیاں اور اوپر سے لپسٹک سے سجے یاقوتی سوٹ۔ یہ سب دیکھ کر برہان کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ وہ پاگل نہ ہوتا تو کیا کرتا، لیکن اس نے خاموشی سے فائزہ کے پاس ڈریسنگ ٹیبل پر جا کر اس کے نزدیک کھڑا ہو گیا۔ فائزہ نے اپنا سانس کو روک لیا، اس کا دل دھڑک رہا تھا اور وہ سوچ رہی تھی کہ برہان اس کے قریب آ کر کیا کہے گا۔ برہان اپنی گھڑی اور موبائل ڈریسنگ پر رکھا اور واپس جانے لگا۔ فائزہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، اتنی بے رخی! وہ ہمت کر کے بولی، آپ آ گئے؟ برہان نے بغیر الٹے جواب دیا، نہیں، ابھی راستے میں ہوں۔ فائزہ نے مزید پوچھا، آپ اتنی دیر سے کیوں آئی ہیں؟ برہان نے تھوڑی دیر بے پرواہی سے کہا، دل ہی نہیں تھا آنے کا، ہم نے آج چائنیز بنایا ہے، ہینا 2 دن اوپر رکے گی، مزہ آئے گا۔ فائزہ نے بات بڑھائی، تو تم کیوں نہیں رہنے گئی؟ برہان نے مصروف سا جواب دیا۔ اس کی بات پر فائزہ کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ آہستہ سے، آپ چاہتے ہیں میں چلی جاؤں؟ برہان، میرے چاہنے سے کیا ہوگا، بس تمہاری مرضی ہے۔ برہان لاپرواہی سے کہتا ہے۔ وہ آنسو ضبط کرتی ہے مگر ہمت نہیں ہارتی۔ آپ کو کچھ چاہیے برہان؟ برہان نے کہا، نہیں، کچھ خاص نہیں، پھر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ فائزہ اپنے روٹھے شوہر کی بے رخی پر آنسو بہا رہی تھی، جس کے لیے تیار ہوئی اس نے دیکھا بھی نہیں۔